بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے وہ ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں قابل عمل ہے۔ اس شریعت کا ایک حصہ وہ سزائیں ہیں جو مختلف جرائم کے حوالے سے مقرر کی گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں ان سزاؤں کو حدود آرڈیننس کے نام سے آج سے ربع صدی قبل نافذ کیا گیا۔ یہ آرڈیننس اپنے نفاذ سے لے کر آج تک ایک نزاع کا باعث بنا ہوا ہے۔ حدود آرڈیننس کیا ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، ان امور پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آپ کی پوری زندگی علم و تحقیق کے میدان میں گزری ہے، سلف و خلف کی آرا سے آپ بخوبی واقف ہیں اور قرآن و سنت پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہیں جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ۔ حکومت پاکستان نے خواتین سے متعلق جو کمیشن قائم کیا تھا اس کی چیئرپرسن آپ رہی ہیں۔ مسفرہ جمال صاحبہ جو کہ MMA کی طرف سے عملی سیاست میں حصہ لیتی ہیں۔ سیما شیخ صاحبہ، آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے۔ مفتی مسعود صاحب مشہور و معروف عالم دین ہیں، ہمارے پروگراموں میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویئرز۔ جاوید صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ کے سامنے ایک بنیادی سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ حدود آرڈیننس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اور شریعت کے اوپر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی گفتگو کی نہیں جا سکتی۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حدود آرڈیننس کی کیا حیثیت ہے اور یہ جو جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں اس حوالے سے اسلامی موقف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آرڈیننس انسان تجویز کرتے ہیں، یہ آرڈیننس بھی انسانوں ہی نے بنایا ہے، اور جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا فہم، اس کی عقل، اس کی بصیرت، اس کا علم، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی خدائی چیز نہیں ہے۔ اسی زمین کے اوپر ہم سب روزانہ آراء قائم کرتے ہیں، انفرادی زندگی کے بارے میں بھی کرتے ہیں، اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ تجربات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ہو گئی، ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ کی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو اس نے اپنی کتاب میں دیا ہے یا اپنے پیغمبر کی وساطت سے دیا ہے۔ ایک چیز اس شریعت یا اللہ کے دیے ہوئے قانون کو ایک آرڈیننس یا ایک قانون کی صورت دے کر ملک میں نافذ کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل چونکہ انسان کریں گے، آج بھی انسان کریں گے، کل بھی انسان کریں گے، اس لیے پورا امکان ہے کہ اس میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو، اور غلطی بھی دونوں نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ یعنی خود شریعت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کوئی ہدایت نہیں دی ان میں ظاہر ہے کہ آپ بہت سے فیصلے کرتے ہیں، بہت سے حدود متعین کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، ان میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حدود آرڈیننس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کسی قانون پر تنقید کی جا رہی ہے، پیغمبر کے کسی حکم پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے احکام زیر بحث نہیں ہوتے۔ زیر بحث یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانوں نے ان کو سمجھا کس طرح سے ہے، ان کو انٹرپریٹ کیسے کیا ہے، ان کی تعبیر کیسے کی ہے۔ اس میں چونکہ ان کا اپنا فہم شامل ہے تو ممکن ہے کہ اس میں ہم کسی بڑی غلطی کی نشاندہی کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت افہام و تفہیم کی فضا میں سنا جانا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ قانون کیا ہے جو شریعت مختلف جرائم کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ کیا قانون ہے؟ اس میں پہلے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ آرڈیننس تو خیر اب بنا ہے، ربع صدی پہلے جیسے آپ نے کہا کہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے فقہا نے اس قانون کو سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، وہ بھی اس کی تعبیر کریں گے، قرآن مجید کی کسی آیت کا مدعا متعین کریں گے، اس کے کچھ حدود بیان کریں گے، پھر تفصیلی قانون سازی کریں گے، اس کے بارے میں اپنی آراء دیں گے۔ یہ بھی انسانی کام ہے۔ یعنی جس وقت ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں انسان کے کیے ہوئے کام کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بالکل الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو آپ پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد اگر ہمارے فقہا نے کوئی بات کہی ہے، ابو حنیفہ نے کہی ہے، شافعی نے کہی ہے، مالک نے کہی ہے، احمد بن حنبل نے کہی ہے، یا کسی اور بڑے آدمی نے کہی ہے، تو وہ بھی بہرحال انسانی کام ہی ہے، اس پر بھی آج تنقید ہو سکتی ہے۔
تعبیر کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، فہم کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اطلاق کے معاملے میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے کام پہ اگر ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں یا کوئی اعتراض کرتے ہیں تو دین تو ہمیں ان لوگوں سے ملا ہے، ہم تو پھر دینی ٹریڈیشن سے الگ ہو جائیں گے، پھر تو دین کا کوئی حکم بھی اس طرح محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا دین ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، قرآن مجید کا فہم محض منتقل نہیں کیا گیا، قرآن مجید کو باللفظ محفوظ کیا گیا ہے، ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں موجود ہے۔ کیوں محفوظ رکھا گیا؟ اس لیے محفوظ رکھا گیا ہے کہ ہم ہر موقع پر مراجعت کر کے دیکھ سکیں کہ کیا اس کے فہم میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سنت ہمیں منتقل کی ہے وہ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اس میں کسی کے فہم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی اگر کوئی بات لوگ روایت کرتے ہیں یا کوئی روایت ایسی ہوتی ہے کہ جس روایت کے نتیجے میں اس کے اطلاق کا کوئی مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے قابل بحث ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس کو بالکل الگ الگ کر لینا چاہیے، یعنی یہ دین ان لوگوں کے ذریعے سے ملا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بحثیت مجموعی پوری مسلمان امت نے منتقل کیا ہے۔ قرآن مجید صرف ہم نے ابو حنیفہ، شافعی اور مالک رحمۃ اللہ حنبل سے نہیں لیا، مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوا ہے۔ یہ ہمارے جلیل القدر بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، ان کی خدمات کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو انسان ہی سمجھتے ہیں، پیغمبر نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے جب یہ کسی چیز کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ چیز ہے کہ جو منتقل کر رہے ہیں، یعنی بیان ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے پیغمبر نے دیا ہے، ہم آپ کو منتقل کر رہے ہیں، وہ تو بحثیت مجموعی پوری مسلمان امت منتقل کر رہی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی تعبیر کر رہے ہیں، اسی لیے آپس میں ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سب مل کر بھی کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی بہرحال انسانی فہم ہے، اور اس انسانی فہم پر ہر دور میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بالکل درست ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی ایک رائے پر یا چند لوگوں کی آراء پر عمومی اتفاق پیدا کر لیتے ہیں، اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اب وہ ہر جر و نقد سے بالا ہو گئی ہے۔ آپ کو ہر حال میں خدا کی بات میں اور انسانوں کی بات میں فرق قائم رکھنا پڑے گا۔ جہاں جہاں کوئی خدا کی بات ہے، خدا کے پیغمبر کی بات ہے، اس میں تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی بات میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، پیغمبر کی بات کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن اس کو سمجھنے کا عمل ایک خالص انسانی عمل ہے، اور یہ فقہ کی سطح پر ہوگا تب بھی بحث اور نزاع کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی آج قانون بنایا جائے گا وہ بھی باعث نزاع ہو سکتا ہے، کل کو قانون بنایا جائے گا اس پر بھی ہم آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ اس کو بالکل الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس کو جب اختلاط کر کے ملا جلا کر ایک ہی چیز بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو انتہائیں وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی ایک طرف یہ انتہا وجود میں آ جاتی ہے کہ لوگ اللہ کی شریعتی کو مورد تان بنا لیتے ہیں، دوسری طرف یہ انتہا وجود میں آ جاتی ہے کہ اس کی جزیات تک میں اگر کوئی بات کی گئی ہے اس پر بھی تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں غلطی ہے تو اس کو لوگ شریعت پر تنقید کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس رویے کی ہم کو سب سے پہلے اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ کے قانون کو الگ کرنا چاہیے اور انسانی کام کو بالکل الگ کرنا چاہیے۔ انسانی کام کے بارے میں یہ بات پہلے مرحلے میں مان لینی چاہیے کہ وہ ہر حال میں انسانی کام ہے، ہر حال میں اس کے اندر فہم کی، علم کی، تعبیر کی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ہر دور میں کی۔ ٹھیک ہے جیسا جسٹس صاحبہ، میں یہ چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ آپ اگر مختصر طریقے سے بتا دیں کہ حدود آرڈیننس جو نافذ ہوا ہوا ہے ملک میں وہ کیا ہے چند نکات کی شکل میں، تو میرے خیال سے بات سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ دیکھیں حدود آرڈیننس ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آیا کب تھا، یہ 1979 میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس میں اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا۔ یہ کوئی اسلامائزیشن ایز اٹ از سیڈ اس کا پیار محبت نہیں تھا، بلکہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا، ہاؤ ٹو ایلیمینیٹ وومن فرام کمنگ فارورڈ۔ یعنی سوچ سمجھ کے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا گیا؟ جی بالکل سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ کنگ آف سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی آپ کسی کو بھیجیں ہمارے پاس، اور اس ریسپانس میں ڈاکٹر دولبی آئے تھے جو کہ یہاں پہ پاکستان میں ود دا ہیلپ آف سم ڈرافٹسمن آف دا منسٹری آف لا بیٹھ کے اس قانون کو بنایا گیا۔ جسٹس صاحبہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسرہ صاحبہ آپ کی رائے لے لیں اس بارے میں، کیونکہ آپ کا تعلق ایم ایم اے سے ہے۔ جی میں آپ کو فیکٹ کہہ رہی ہوں، پولیٹیکل ایجنڈا ہے، آپ کیا کہتی ہیں اس بار؟ یہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، نہ یہ آرڈیننس کو راتوں رات بیٹھ کے بنایا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے لیے باقاعدہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تھی، اور اس میں جدید علماء شامل تھے، اور انہوں نے 14 ماہ بیٹھ کے علماء کے ساتھ اقتصادی ماہرین بھی شامل تھے، اور جس کا نام لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کا وہ بھی تھے، اور
सूडान के भी एक जनरल इसमें शामिल थे, उनका नाम जी हाँ मुस्तफ़ा का नाम था। उन सब ने बैठ के बड़े गौर और गौर से हर चीज़ को देख के, और जो पाकिस्तान में ताज़ात थी पहले से नाफिज, उसको देख के फिर उन्होंने बनाया था। यानी आपके ख्याल में इस तरह की कोई बात इस तरह कोई बात नहीं है। ख़वातीन का मैं तो कहती हूँ तो अजीब से कहीं और डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चलें हम वो बात तो अपनी कंटिन्यू करते हैं कि ये ऑर्डिनेंस है क्या, चंद नकात की शक्ल में अगर सामने आए। जो इसको इस्लामिक कानून कहा जाता है या कुरान के मुताबिक कहा जाता है, रामदेव साहब ने भी जैसे कहा कि ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है। यानी 79 से अब तक ये था कि साहब इन्हें हाथ न लगाएं, ये कुरानी कानून है। कुरानी तो नहीं है, कुरान में जो है उससे तो आपको मुझे किसी को नफरत नहीं है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। लेकिन ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है, इंसानों ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी, और ड्राफ्टिंग तो वो ड्राफ्ट्समैन आज भी जिंदा हैं। जस्टिस अमजद, वन ऑफ देम हु वाज अ जूनियर ड्राफ्ट्समैन, उनके साथ में और डॉक्टर दौलवी ने मिलकर ये बनाया था। ये जो कहा जाता है कि जी इस्लामी काउंसिल, नजरियाती काउंसिल इसी के लिए बनी थी, वो अलग चीज़ है। नजरियाती काउंसिल सेटअप हुई थी, और जैसे कहा जाता है कि शायद उसके अंदर ये डिस्कस भी हुआ हो, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी कि ये डिस्कस होके वॉज पास बाय है नहीं, कहीं सिग्नेचर्स नहीं, किसी की कुछ भी नहीं है। खालिद इसाक साहब जो कि मेंबर थे उस वक्त में, उनके साथ मैंने बरसों काम किया है, एंड आई नो कि उनके क्या ओपिनियन थे रजम पे, दूसरी चीज़ों पे। He did not agree with these things जो कि आपका कहना यह है कि ये जो कुछ भी था एक पॉलिटिकल एजेंडा था, और इसके अंदर कोई उसमें बहस हुई होगी, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कि इन लोगों ने इसको एग्री किया था या क्या था, देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसी चीज। दूसरी चीज ये कि इसको अगर आप आज भी देखें, उसको रखें और कुरानी आयतों को रखें, कुरान को रखें। आप चोरी की सजा को देख लें, चोरी की सजा सिर्फ हाथ काटना है। आप अगर कानून में देखें तो जी पहली दफा हाथ कटेगा, अगली दफा पैर कटेगा, फिर आपको जिंदगी भर की इम्प्रिजनमेंट होगी ना। वो हराबा में है, थेफ्ट में नहीं। इन चीजों पे मेरे ख्याल से जावेद साहब से हम आपकी बात, अहम बात आपने पॉइंट आउट कर दी है कि जिसमें इतना बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। इसमें आप पूछिए, और बेहिसाब जगहें ऐसी हैं जो कि कुरान से कोई मुताबिकत नहीं है। जस्टिस साहिबा ने एक बड़ी गैर मामूली बात कही है कि यहाँ पे जो है कुरान ने जो बात कही है उससे आगे बढ़ के जो है कुछ चीजें उसमें बयान की गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप फरमा दीजिए कि कुरान का कानून क्या है और हुदूद ऑर्डिनेंस क्या है। यही बात यह, कुरान मजीद में 5 जराइम हैं जिनकी सजाएं अल्लाह ताला ने बयान की है। इन सजाओं से मतलब बहुत सी बातें हैं जो समझने की। पहली चीज़ तो अलल इतलाक ये है कि ये वो जराइम हैं जो जान के खिलाफ होते हैं, आबरू के खिलाफ होते हैं, माल के खिलाफ होते हैं। और जाहिर है कि ये तीनों चीज़ें इस्लामी कानून में भी हुर्मत के दर्जे में है, और अक्ल आम भी यही कहती है कि इनको हुर्मत हासिल होनी चाहिए। इनसे मुतल्लिक जराइम है जिनको मौजू बहस बनाया गया है। क्यों मौजू बहस बनाया गया है, उसकी वजह बिल्कुल सादा है। वो वजह यह है कि चूंकि इंसान की जान, माल, आबरू और अक्ल को हुर्मत हासिल है, अब जाहिर बात है कि इस हुर्मत को किसी हाल में भी कोई पामाल नहीं कर सकता। तो ये सवाल पैदा होता है, ये एक इल्मी और फलसफियाना सवाल है कि इस हुर्मत को क्या हम जुर्म के इर्तिकाब के बाद किसी दर्जे में पामाल कर सकते हैं। यानी किसी शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब का, हम हालात में तो मेरी जान को, मेरी माल को, मेरी आबरू को हुर्मत हासिल है। और आपको मालूम है कि हुर्मत इस दर्जे की है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि जो इस शहर को हुर्मत हासिल है और जिन दिन को हुर्मत हासिल है वही इसको हासिल है। एक शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब कर दिया है तो अब आपको सजा देनी है। सजा जाहिर है कि जान की हुर्मत को भी पामाल कर सकती है, माल को भी ज़ेर बहस ला सकती है, आबरू से मुतल्लिक भी हो सकती है। तो राह देते वक्त अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। यानी ये जो एक गैर मामूली हुर्मत की चीज़ है, इसकी तरफ उंगली उठाई जाए, इससे मुतल्लिक कोई कानून साजी की जाए, इसमें किसी को हक दिया जाए। तो ये चूंकि इंसान के लिए फैसला करने की कोई बुनियाद नहीं, अल्लाह ताला ने खुद, इसलिए अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों के बारे में खुद कानून। वो क्या चीज़ें हैं? वो जो 5 चीज़ें, उनमें से सबसे पहली चीज़ हराबा है।
یعنی جو سب سے پہلا قانون ہے سورہ مائدہ میں دیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض مجرم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں، سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، آبرو ریزی پر اتر آتے ہیں، دہشت گردی پر اتر آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی اور معصوم بچے بھی ان کی درندگی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کے مجرم ہم روز دیکھتے ہیں، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک آدمی بم باندھتا ہے اور دسیوں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اڑا دیتا ہے۔ اس طرح کے جرائم جب سوسائٹی میں ہونے لگ جائے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جو نظم قائم کیا ہے اور جس کی ضمانت خود اللہ اور رسول نے دی ہے اور جو معاشرے کے استحکام کا ذریعہ ہے، جب اس کو آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں، ہدف بنا لیتے ہیں، تو اس طرح کے بدترین مجرموں کے خلاف کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ وہ 4 سزائیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے سریب دے دی جائے۔ تیسری سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائے، اور چوتھی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 سزائیں یا کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ سزا دے دے یا یہ سزا دے دے یا یہ سزا دے دے۔ چوری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چوری زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد اس میں مزید ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اس طرح کے مجرم ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، قانون شکنی پر اترے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ قابو میں آنے سے پہلے خود آگے بڑھ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ہرابہ کے مجرم قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ عام جو آؤٹ لا جو ہو جاتے ہیں ان کے اس کی سزائیں ان کو دے دی جائیں گی۔ یہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ان سزاؤں پر آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ سزائیں ایسے دی گئی ہیں کہ ان میں سخت ترین سزائیں بھی ہیں اور انتہائی نرم سزا بھی ہے۔ اس سے عدالت کی یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ ہر حال میں جب سزا دی جاتی ہے تو سزا کوئی مطلق چیز نہیں ہوتی، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جرم کس نوعیت سے سرزد ہوا ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مجرم کے حالات کیا ہے۔ اس دور میں، دور جدید کے اندر، بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اس طرح کی غالباً سزاؤں کے متعلق ہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، تو یہ سزائیں کیا وحشیانہ ہیں؟ یعنی اس بے دردی کے ساتھ مار دینا۔ یہ بڑی اچھی آپ نے سوال کر دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ میں نے پہلے اسی سے متعلق عرض کیا تھا کہ جب جرم ہوتا ہے تو وہ خود ایک وحشت کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض اوقات جرم اس درجے میں سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آخری درجے کی سزائیں اس میں رکھنا پڑتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہی رہنمائی کی ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 200 سال کی اس کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، بلکہ اس کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس معاملے میں اس انتہا سے اس انتہا کی طرف جاتا ہے۔ کبھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وحشت اس کے لیے روا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کے بارے میں بھی آخری درجے کی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یوں نہیں کیا کہ ایک ہی سزا بیان کر دی ہے، بلکہ 4 سزائیں بیان کر دی ہیں، اور اس میں یہ رہنمائی دے دی ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ سوسائٹی کے ہاتھ بن جائیں۔ اگر کسی موقع پر مجرموں کو سخت ترین سزا دینا مقصود ہو، عبرت بنا دینا مقصود ہو، تو اس کا اختیار بھی موجود رہے، اور اگر کسی موقع پر آپ یہ محسوس کریں کہ حالات ایسے ہیں یا مجرم کے احوال ایسے ہیں کہ اس کو رعایت کا مستحق قرار دیتے ہیں، تو آپ کے پاس کم سزا دینے کی بھی گنجائش موجود رہے۔ یہ رعایت اس کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ اس قانون کا مطالعہ کریں، میں باقی قانون کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہی کیا گیا ہے۔ سر، اس میں جیسے میں چوری کا کہہ رہی تھی، تو چوری کا جو تھیفٹ ہے وہ تو صرف ہاتھ کلائی سے کاٹنے کی سزا ہے۔ یہ تو میرے بحث ہی نہیں جی یہاں پہ۔ نہیں، انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے یہی کہا کہ جی چوری کا جو ہے وہ صرف ہاتھ کاٹنا ہے۔ حرابہ کا جیسے آپ نے بھی کنفرم کیا میری بات کو، اس میں ہے اکراس ہاتھ اور پیر کاٹنا، بالکل ایسا ہی۔ جو کہ ہم آپ کی رائے لینے کے لیے قانون میں ہے کہ چوری کے لیے ہاتھ بھی کاٹ دیں، آپ وہ جج رہی ہیں، تو یہ سزائیں اگر آج نافذ ہو جائیں تو جو زمانے کا اس وقت چلن ہے، آپ محسوس نہیں کرتی ہیں کہ زمانے کے خلاف ہیں؟ دیکھیں، زمانے کی بات آپ نہیں کریں، آپ وی آر ناٹ ٹاکنگ، جب آپ اسلام کی اور شریعہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قانون شریعت کے برابر ہے یا نہیں ہے، جو کہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر قرآن، دیکھیے اللہ کے حکم سے تو ہمیں کسی کو کوئی کوشچن کرنے کا وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو کہ نہیں ہے، ہم اس چیز پہ کوشچن کر سیما شیخ صاحبہ، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی رائے لوں، آخری درجے کی سخت سزائیں، تو آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہیں؟ نہیں، قابل عمل تو مجھے نہیں پتا کہ آپ تک ہے یا نہیں ہے، لیکن ایز وومن رائٹ آرگنائزیشن اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہم ان سزاؤں کے بالکل خلاف ہیں کہ جو اس طرح کی سزائیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں دینی چاہیے۔ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اللہ کا حکم ہے، اگر ہم قرآنک مسائل کی طرف آتے ہیں، قرآن کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا پورا ملک اس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہا ہے، کہ ہم صرف حدود آرڈیننس کو دیکھیں، صرف ایک قانون بنا لینا اور پھر کہنا کہ یہ پوری قوم کے لیے ہے، اور پھر وہاں پہ پیرالل آپ یہ بھی دیکھیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے
کہ مرد عورت دونوں کے لیے زندگی کے مواقع برابر ہیں, وہ دونوں بالکل ایک ہی طرح کی ایکول رائٹس ہیں دونوں کو. لیکن پھر جب حدود کی طرف آتے ہیں, اس کی شہادت کے قانون کی طرف آتے ہیں, تو وہاں تو وہ نہیں ہے. جیسا صاحب جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, آپ کی رائے لے سارے لیں. نکات بہت اہم ہے, لیکن ایک ترتیب کے ساتھ اگر ہم بات کو سمجھ لیں تو میرا خیال یہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. تو میں یہ گزارش آپ سے کر رہا تھا کہ یہ انتہائی سخت سزائیں بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رعایت کو ملحوظ رکھا ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں. یعنی اس میں انتہائی کم سزا بھی موجود ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سخت ترین سزا دے اور چاہے تو وہ نرم ترین سزا دے دے. اور پھر یہ سزا دی بھی اس وقت جائے گی جب مجرم نے سرنڈر نہیں کیا. اگر مجرم نے اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیا ہے, کسی ڈاکو نے حوالے کر دیا ہے, کسی ریپ کرنے والے نے حوالے کر دی, اور باشوں کی سزائیں ہیں. اصل میں بحثیت مجموعی ابھی سارا آرڈیننس زیر بحث نہیں ہے, بلکہ ہم صرف قرآن کے قانون کو سمجھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس قانون میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری رعایت ملحوظ رکھی ہے. یہ ہر زمانے میں قابل عمل اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ سخت ترین سزا بھی اگر دینا مقصود ہے تو دی جا سکتی ہے, اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دینا پڑتی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے بہت سنا یہ کہ لوگ تو اصل میں نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کا علاج معالجہ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے اقدام ہوا اور یہ الزام لگایا گیا کہ کچھ لوگوں نے امریکہ کے 2 ٹاورز گرا دیے ہیں. اس موقع پر ان کے نفسیاتی معالج بھیجے گئے تھے یا فوج بھیجی گئی تھی. انسان اس طرح کی بہت سی باتیں کرتا ہے, لیکن جب زمانہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مجرم جب بھی سوسائٹی کے اندر موجود ہوں گے تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. عدالت کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ اگر محسوس کرے کہ آخری سزا دینی ہے تو دے دے, اور اگر یہ محسوس کرے کہ حالات ایسے ہیں, مجرم کی رعایت مقصود ہے یا وہ کسی رعایت کا مستحق ہو گیا ہے یا اور کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, تو اس میں کم سزا بھی ہے. اچھا, یہ تو ایک سزا ہو گئی, پوری ایک سزا کے اندر یہ سب چیزیں ملحوظ ہیں. میں نے عرض کیا کہ پھر اگلی بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے مجرم نے سرنڈر کر دیا ہے تو پھر آپ اس کو اس قانون کا مجرم قرار نہیں دیں گے. پھر جو اس نے جرم کیا اس کے لحاظ سے اس کو سزا دے دی جائے گی. باقی سزائیں نہایت حکیمانہ طریقے سے اس میں سارے پہلو ملحوظ رکھے گئے ہیں, اور یہ اس میں ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آپ قانون کا نفاذ کرتے وقت 3 چیزوں کا لحاظ رکھیں. یعنی اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو میرے نزدیک یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور میں اس کے بعض پہلوؤں کو دوسری سزاؤں سے متعلق کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بھی کیسے ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جرم کی نوعیت کو بتایا گیا ہے کہ ملحوظ رکھیے, سخت بھی ہو سکتی ہے, نرم بھی ہو سکتی ہے. مجرم کے حالات کو بتایا گیا ہے کہ ملحوظ رکھیے, یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی رعایت کا مستحق نہ ہو, اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اسے رعایت کا مستحق قرار دیا جا سکے. جرم ایک ہی ہوا ہے لیکن مجرم کے حالات کی رعایت بعض اوقات ملحوظ ہوتی ہے. قانون نے کارروائی کرنی ہے تو اس کے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو قریب لایا جائے, نہ کہ مجرم بنا کر لٹکا دیا جائے. اس لیے اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر مجرم خود سرنڈر کرتا ہے, قانون کی بالادستی کو قبول کر لیتا ہے, تو پھر اس کو یہ سزا نہ دی جائے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملحوظ ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے میں اس کو ساتھ شامل کر رہا ہوں, اگرچہ وہ حدود آرڈیننس کا اس طرح حصہ نہیں ہے, وہ دیکھیے قتل کی سزا قرآن نے بیان کی ہے. بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے قانون میں. یعنی دنیا کے قانون میں ہمیشہ یہ مسئلہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کب آپ کسی شخص کی جان لے سکتے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے. اس لیے کہ بادشاہ اپنی توہین پر سزا دیتے رہے. آج بھی ہم کبھی مشتر ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات سخت سے سخت قانون بنا دیتے ہیں. تو انسانی جان کی حرمت کو لحاظ کر کے ایک اصولی بات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. انسانی جان صرف 2 صورتوں میں لی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا, اور دوسرا یہ کہ اس نے دوسروں کی جان, مال اور آبرو کے لیے خطرہ پیدا کر دیا, تو اس کو آپ روکنے کے لیے اقدام کرتے ہیں. قرآن مجید کے اس قانون کی رحمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے حکمرانوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے سوا وہ انسانی جان کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. کوئی اور سزا دینی ہے تو دے لیں, لیکن انسان کی جان نہیں لے سکتے. اس کو بھی ملحوظ رکھیے. اس کے بعد جو قتل کا قانون بیان کیا گیا ہے اس کو بھی بدقسمتی سے ہمارے یہاں غلط طریقے سے سمجھا گیا. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ پر فرض ہے وہ اصلاً قصاص ہے. یعنی آپ کو جس وقت کوئی قتل ہو گیا ہے تو آپ کو بدلہ لینا ہے اس سے, اور اس کی سزا اصلاً قتل ہے. اگر کسی کے لواحقین یا ورثہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم کو قتل ہی کرنا ہے تو یہ سزا دے دی جائے گی. اصل سزا یہ ہے کتب علیکم القصاص فی القتلى ہے. اس میں جو رعایت رکھی گئی ہے وہ رعایت پھر اسی اصول پر ہوگی جس کو میں نے پہلے بتایا. عدالت, حکومت محسوس کرتی ہے کہ مجرم رعایت کا مستحق ہے,
اب وہ ورثہ کی طرف رجوع کر کے ان سے یہ کہے گی کہ کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس بنیادی شک کو درمیان میں سے نکال دینے کے نتیجے میں وہ قانون بھی مزے کا خیز ہو گیا. جی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ پہلے یہ فیصلہ کرے، کیونکہ اگلی جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ ہے. یہ بات ملحوظ رکھیے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، جو چیز رعایت کے طور پر دی جاتی ہے وہ ہمیشہ مشروط بالاحوال ہوتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ حالات کیا ہے. تو 10 چیزیں دیکھی جائیں گی. پھر اس کے بعد عدالت ورثہ سے یہ پوچھے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کے معاملے میں اس رعایت کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. اگر وہ اتفاق کریں گے تب دیت کی طرف معاملہ آئے گا. اس میں کئی چیزیں میں آپ کو بتا دوں، پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں، دیکھنے کی ہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن حالات میں جرم ہوا ہے ان حالات میں اب اس مجرم کو رعایت نہیں ملنی چاہیے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ کل معاف کرنے کے لیے آگے کھڑے ہوں گے ان کی ساری ہمدردیاں خود قاتل کے ساتھ ہیں. یہ 10 چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد عدالت پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس مجرم کو رعایت دی جا سکتی ہے. پھر وہ وارثوں سے پوچھتی ہے. اس کا لحاظ ہمارے ہاں عام طور پر نہیں رکھا جاتا. یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کے نتیجے میں پورے قانون پر ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک عاقل آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ میں نے اس قانون کے بارے میں آپ کو بتایا. اسی طریقے سے جو 2 دوسری سزائیں ہیں، یہ تو 2 چیزیں ہو گئی نا. جو 2 دوسری سزائیں ہیں، چوری کی سزا اور زنا کی سزا، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے میں دلائل دوں گا اس بات کے آپ کو، یہ انتہائی سزائیں ہیں ان جرائم کی. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہر حال میں یہ سزا دی جائے گی، انتہائی سزائیں ہیں. اس میں بھی جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، معاشرہ دیکھا جائے گا، سوسائٹی دیکھی جائے گی. ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تب یہ سزا دی جائے گی. دیکھیے میں قرآن سے آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. قرآن مجید میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو سیغے استعمال کیے ہیں وہ فعل کے سیغے نہیں ہیں. عربی زبان کا جو آدمی بھی اچھا علم رکھتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ فعل کا صیغہ یا ورب جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ تو محض ایک جرم کے ارتکاب کو بیان کرتا ہے. جب اس میں ایڈجیکٹیو استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اہتمام کو بیان کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ یا فلاں شخص نے چوری کی، یہ سادہ بات ہے. فلاں آدمی چور ہے، نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے اس کی. تو قرآن مجید نے یہ دوسری تعبیر اختیار کی ہے. پھر دیکھیے زنا کے بارے میں کیسی خوبی سے یہ بتایا ہے کہ اس معاشرے میں لونڈیاں موجود تھیں، ان کی اخلاقی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ان کے معاملات ایسے تھے کہ جن میں بعض اوقات ان کو یہ شعور تک نہیں ہوتا تھا کہ زنا کیا اور بدکاری کیا ہے. اس طرح کے حالات میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی. پھر یہ بتایا کہ اگر ان کو بہت اہتمام سے رکھا گیا ہے، پاک دامن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی شادی ہونے کے بعد شوہروں نے بھی اس کی کوشش کی ہے، تب بھی اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو یہ سزا ان کو نہیں دی جا سکتی، اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے. تو اس سے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ کو سزا دیتے وقت جرم کی نوعیت بھی دیکھنی ہے اور مجرم کے حالات بھی دیکھنے ہیں. یہ محض ایک چیز کا اطلاق تھا جو قرآن نے کر کے دکھایا. ظاہر ہے کہ ہم 10 چیزوں پر اس کا اطلاق کریں گے، اپنے معاشرے کو دیکھیں گے، ماحول کو دیکھیں گے. تو یہ انتہائی سزائیں ہیں. یہ ہاتھ کاٹنا چور کا اور یہ جو زانی کی سزا ہے یہ آخری سزا نہیں ہے، انتہائی سزا ہے. یہ انتہائی سزا کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. یعنی جب عدالت بالکل مطمئن ہو جاتی ہے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے اس کے بعد یہ سزا دیتی ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ رعایت کا مستحق ہے تو وہ نیچے آئے گی اور اس کے بعد ہمارا قانون سازی کا اختیار خود بخود شروع ہو جائے گا. قذف کی سزا میں آپ دلچسپ بات دیکھیے قرآن مجید کے اسلوب کی، وہاں فعل کا صیغہ استعمال کیا ہے، والذین یرمون المحصنات. اور یہ بتا دیا کہ یہاں پر جو سزا دی گئی ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی محرک نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں کسی رعایت کی گنجائش قرآن نے ختم کر، ہر حال میں دی جائے گی، ہر حال میں دے دی جائے گی. اس لیے کہ اس آدمی نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کے لیے نہ اندر کوئی محرک تھا باہر کوئی محرک تھا. چور چوری کرنے کے لیے ماحول کے اثرات سے نکل سکتا ہے. زانی بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کے اس طرح کوئی اقدام کر سکتا ہے، لیکن یہ دوسرے پر تہمت لگانا کون سا کام ہے؟ تو اس وجہ سے دیکھیں آپ فعل کے صیغے وہاں استعمال کیے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہمارے ہاں. آپ اس زمن میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پہلی بات ہم حد کی بات کرتے ہیں. ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اب ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کو یا کسی بھی حکم کو اس وقت صحیح مانتے ہیں جب باہر سے اس کی تعریف کی جائے. یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کی تعریف کی ضرورت پڑ گئی ہے. پہلے تو اس نظریے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کی تعریف کی، کسی کی بھی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ایمان ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام کا حکم ہر دور کے لیے ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر جزوی مسئلے کو قرآن کریم میں یا سنت میں صراحتاً بیان کیا گیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل ترمیم ہیں، جیسے حدود بیان کی. حد سرقہ الگ ہے،
السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور کرنے والا مرد یا عورت جو بھی ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا. یعنی مال کا بھی اگر چوری شدہ مال ضائع ہو گیا تو اس کا تاوان وصول نہیں کیا جائے گا، یہ سزا دے دی جائے گی. جو حدود بیان کر دی گئی ہیں وہ ناقابل ترمیم ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ ان حدود کا اطلاق انسانی خیالات ہیں اور اس میں غلطی کی گنجائش ہے، پھر تو یہ کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس سے پہلے فقہا نے جو بات کہی تھی اپنے سیناریو میں کہی تھی اس میں کوئی غلطی ہوگی، ان کی اس میں جو ابھی تک بات سامنے آئی ہے اس پہ تو بالکل، یعنی جو بار بار ہم نے پوچھا ہے تو اصرار کر رہے ہیں سب لوگ کہ نہیں سزائیں تو یہی نافذ ہوں گی، اس پہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. بات یہ ہے ریحان صاحب کہ یہاں پر یہ جو اگر ہم یہ بات کہیں کہ جناب انسانی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کا امکان تو آج بھی موجود ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ در پردہ اس بات کا انکار ہو رہا ہے کہ یہ حدود نافذ عمل ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو قرآن کریم میں براہ راست بیان کیا ہو اور وہ قابل عمل ہی نہ ہو؟ اس پہ تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں میرے خیال سے، ہم نے سب لوگوں سے رائے لینی ہے. ابھی جو بات ہوئی کہ فقہا کی جو تعبیرات ہیں اس میں بھی تو ابھی میرے خیال سے اب اس چیزوں کی طرف آتے ہیں کیونکہ ابھی تو قرآن کی وہ چیزیں زیر بحث ہیں جس کے بارے میں سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں قابل عمل ہیں اور جس صاحبہ نے بھی فرمایا ہے. تو دوسری بات یہ کہ جیسے قتل کی بات ہوئی کہ دو صورتوں کے اندر قتل کی جو سزا ہے وہ قصاص ہی ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی بغیر کسی جان کے بدلے میں، یعنی قتل کا بدلہ نہیں لیا، ویسے ہی قتل کر دیا، یہ زمین پر فساد پھیلا رہا تھا کوئی شخص، ایسا بھی نہیں تھا کہ باغی ہو، اس کے بغیر اس کو قتل کر دیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی بھی ایک آیت ہے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودیت مسلمۃ الی اہلہ، وہاں دیت کا تذکرہ ہے اور براہ راست آیت ہے ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو خطأً غلطی سے قتل کر دیا ہو، اور یاد رکھیے مومن کے اندر ذمی بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک. جاوید صاحب کی رائے لے لیتے ہیں آپ کے ان سوالات کے اوپر. جاوید صاحب یہ جو انہوں نے بات فرمائی، میں چاہوں گا کہ اس میں بعض جو نکات ہیں ان کے اوپر تبصرہ کر دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے اعتراض کر رہے ہیں، اسلام صرف قانون کا نفاذ نہیں ہے، وہ دعوت بھی ہے. ہمیں دوسروں کو دین بتانا ہے، اس دور میں اس کو سمجھانا ہے، ان کے ذہنوں میں اتارنا ہے. اس وجہ سے ہر تنقید ایسی ہے کہ اس کے اوپر ہم کو غور کرنا ہوگا. مسئلہ کسی کے پسند کرنے یا ناپسند کرنے کا نہیں ہے. ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہی بات صحیح ہے، لیکن اس بات کے بارے میں اگر کوئی تردد ظاہر کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلام ایک دعوت ہے. اور میرے نزدیک تو ساری دلچسپی ان سزاؤں سے اس پہلو سے ہوتی ہے یہ کہ ان کو سمجھا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو ذہنوں میں اتارا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو آپ کے مخاطب کو اگر ایک چیز کے بارے میں ہلکی سی کھٹک محسوس ہوتی ہے تو بعض اوقات ایمان و اخلاق کے بنیادی مباحث زیر بحث آ جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو سمجھنے کا عمل کیا جائے گا اور ہر اعتراض پر غور کیا جائے گا اور اس کا جواب دینے کے لیے پوری قوت کے ساتھ خود دین پر بھی غور کیا جائے گا اور جو سوالات سامنے آئیں گے ان کے اوپر بھی غور کیا جائے گا. ایک تو یہ بات میں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں. دوسری یہ کہ یہ بالکل ٹھیک فرمایا مفتی صاحب نے کہ قتل خطا کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے. یعنی عام طور پر تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن مجید نے انسانی جان کی حرمت کو اس انتہا پہ پہنچا دیا ہے کہ غلطی سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن اس پر دیت عائد کر دی جائے گی. وہ قتل خطا کا معاملہ ہے. یہاں اصل میں جرائم میں قتل عمد زیر بحث ہے، اس میں دیت عائد کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس آدمی کو روزے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. قتل خطا جرم ہوتا ہی نہیں ہے ویسے، یعنی قرآن مجید نے اس کو اس درجے کا جرم قرار دے دیا ہے کہ اس میں آپ کو روزے بھی رکھنے ہیں اور دیت بھی ادا کرنی ہے کہ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں متنبع ہیں لوگ. یعنی قتل خطا میں بھی یہ انسانی جان کی حرمت کا غیر معمولی احساس ہے جس کی وجہ سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون سازی کیا. ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، جب یہ فہم کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس تعصب کے ساتھ نہ دیکھا جائے کہ اب کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بات گویا قرآن مجید کے خلاف ہو رہی ہے یا حدیث کے خلاف ہو رہی ہے یا پیغمبر کے خلاف ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قانون کو، اللہ کی شریعت کو بھی اگر ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی شکل میں نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے، ہر آدمی اس میں اطمینان محسوس کرے. ہمارے علماء کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ان قوانین کے نفاذ کے بعد صورتحال کیا ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جج اور ہمارے وکلاء، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بیشتر ذہنی ارتداد تک پہنچ گئے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان کی بعض مسائل میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے. جدید قانون کا ارتقا کس طرح ہو چکا ہے ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے پروسیجرل لا میں دوسری چیزوں میں کیا کیا ترقی ہوئی ہے. اصل میں ہم سائنسی ترقی کو تو دیکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اس سے تو استفادہ کرتے ہیں. بڑے سے بڑا عالم بھی جہاز میں سوار ہوتا ہے, میزائل خرید لاتے ہیں, ایٹم بم بنا لیتے ہیں اور بہت سے دوسرے کام کر لیتے ہیں. سوشل سائنسز میں بھی بہت سی ترقی ہوئی, یعنی صرف پیور سائنسی میں یہ معاملہ نہیں ہوا, آپ کے سماجی علوم میں بھی بے پناہ ترقی ہوئی ہے. انسان نے بہت سی چیزوں کو سمجھا ہے اور جانا ہے. اس کی روشنی میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج اگر نفاذ کیا جائے گا تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا. اب رہے گی یہ بات کہ نافذ کیسے ہوں گے. ظاہر ہے پارلیمنٹ کی اکثریت جس تعبیر کو قبول کر لے گی نافذ ہو جائے گی. جو لوگ واقف ہی نہیں ہیں شریعت سے, وہ شریعت کا نفاذ کیسے کریں گے؟ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شریعت سے واقف ہی نہیں ہے, یہ بہت بڑی وہ چیز کیوں ہے. نافذ کریں گے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ اس معاملے میں بھی ہم نے اپنی پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ چور دروازے نکالے ہیں کہ ہم اسلام کو کسی طریقے سے عوام اقتدار میں پہنچا دیں. اس کا صحیح راستہ وہ تھا جو قائد اعظم نے تجویز کیا تھا کہ آپ مسلمان عوام پہ اعتماد کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کے نمائندے اس سے واقف نہیں ہیں تو واقف کرائیے نا, ان کے علم میں اضافہ کیجیے. جی یعنی یہ کام آپ کرنا چاہیے آپ کو. اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو دین کا عالم ہی ضرور بنائیں گے. نہیں, علماء میدان میں نکلیں اور بجائے اس کے کہ سیاسی نعرے لگائیں, وہ لوگوں کی تفہیم کے لیے, لوگوں کی تعلیم کے لیے اقدامات کریں. میرے خیال سے مجھے بتائیے کہ اس سارے عرصے کے دوران میں 58 سال میں ہم نے اپنے سیاستدانوں کو دین سمجھانے میں کتنا وقت لگایا. پوچھ لیتے ہیں, سیاستدان بھی ہیں, عالمہ بھی ہیں. آپ نے اور آپ کی جو پارٹی ہے انہوں نے ظاہر بات ہے سیاسی میدان میں حصہ لیا, عملی طور پہ آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کام نہیں, اس کے لیے تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور باقاعدہ یہ درس قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آگے جو کام ہو رہا ہے وہ تو یہ نا کہ حدود آرڈیننس ہے, اسے مانو. ہاں, یہ جو اس وقت بات ہوئی حدود آرڈیننس کی, یہ ایکچولی یہ شروع میں جو آرڈیننس آیا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا, لیکن کچھ خواتین کو جو زنا کے اس پہ ان کو تھا, انہوں نے اس کو ایشو بنایا. اور ظاہر ہے جب انہوں نے اس کو ایشو بنایا تو وہ قوتیں جو پاکستان میں نہیں چاہتی کہ اسلام آئے, وہ انہوں نے کوشش, ان کی فنڈنگ کی, ان کی این جی اوز بنائی, ان کو اسٹیبلش کروایا اور ان سے انہوں نے مظاہرے اور سب کچھ کروایا اور انہیں لا کے کھڑا کر دیا عورتوں کو اسلام کے مقابلے میں. حالانکہ اگر آگے کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کے معاشرے میں بہت سے اسباب ہیں. آپ دیکھیں بے روزگاری ہے, غربت کی انتہا ہے, یہ سب چیزیں. آپ اس کے خلاف تو آپ نے کوئی فائٹ نہیں کی, لیکن یہ کہ ایک سزا نافذ ہو گئی تو اس کے خلاف آپ نے کر دی کہ اس کی سزا کے تحت عورتوں کو دونوں ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ اور دوسرا یہ جو آپ فرمائے تھے کہ فہم کے مطابق, تو ظاہر کہ اشتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں, جو اس کے بنانے والے ہیں, وہ اس پر غور و فکر کریں کہ علمی بحث اس میں اضافہ کمی جو بھی کر سکتے کریں. اس کا راستہ تو کبھی بند نہیں ہوا ہے, لیکن جس طرح کی باتیں آج ہونے کی اس کو ریپیل کیا جائے. حدود کا نام لے کے آپ ذہن میں کچھ شریعت ہی آتی ہے, وہ اللہ کی حدود ہی آتی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اس کے نام پہ ایک سیکولر ایجنڈا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اور شریعت کو ہی بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کراچی سندھ میں 6000 این جی اوز ہیں. پوچھ لیتے ہیں ان دونوں سے. جی یہ آپ نے ایک بات کہی کہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, انہوں نے کہا یہ سیکولر ایجنڈا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں خاص طور پہ انہوں نے خواتین کا ذکر کیا, اس حوالے سے کوئی مسائل آپ دیکھتی ہیں؟ پہلے میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں نا, مسائل تو بے حساب ہیں. فرمائیے کیا ہیں. حدود کے قانون کی وجہ سے آپ زنا کا قانون لے لیں, ایک تو چاروں قانونوں میں عورت کی ایویڈنس ختم ہو گئی ہے. ٹھیک, عورت کی ایویڈنس ہو ہی نہیں سکتی. اب اس میں بے حساب ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, 2 عورتیں ہیں, 3 عورتیں ہیں, ایک مرد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد کا قانون تو نافذ نہیں ہو سکتا. واپس آپ تعزیر پہ چلے جاتے کہ صاحب غیر مسلم اس میں گواہ نہیں ہو سکتا, غیر مسلم اس میں پریسائڈنگ آفیسر نہیں ہو سکتا, unless and until offender is a غیر مسلم. آپ نے اس کو کر دیا. اب آپ کے یہ جو حدود کے قانون ہیں یہ میرا پرسنل لا ہے, اسلامی قانون. آپ نے جتنے مائنورٹیز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن میں یہ گارنٹی دی ہے کہ جی مائنورٹیز ول بی گورنڈ بائی دیئر اون لا. لیکن اس لا کے تحت باہر ہوگا. شریعت ایکٹ میں آپ نے انہیں گارنٹی دی ہے کہ دے ول بی گورنڈ بائی دیئر اون لا. اب آپ نے اپنے پرسنل لا کو کرمنل لا کے اندر ملا دیا ہے, پارٹ آف دا کرمنل لا, اور اس کو آپ نے مسلم نان مسلم ہر ایک کے اوپر اس کو امپوز کر دیا ہے. تو سوال یہ ہے, اسی کی وجہ سے اتنے پرابلم ہو رہے ہیں
کہ ایک تو یہ کہ آپ غیر مسلموں پہ ان کو الگ ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے کیونکہ ان کے بہت سارے ایسے لا ہیں جیسے ڈیورس وغیرہ کا ہے جس سے کہ یہ کلیش ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم نے انہیں گارنٹیز دی ہیں تو آپ ان قانونوں کو ان کے اوپر کس طرح لاگو کر سکتے. تیسری چیز یہ کہ جب میری گواہی کو خدا نے نہیں ختم کیا ہے تو یہ مین میڈ قانون کس طرح اس کو ختم یعنی کر بڑا سکتے اہم ایک ہیں. چیز جاوید صاحب انہوں نے اٹھائی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر اب گفتگو کر لی جائے. سب سے جو بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے حدود آرڈیننس کے اوپر کہ خواتین کی گواہی ان جرائم میں جو بڑے جرائم ہیں قتل وغیرہ زنا وہاں پہ سرے سے قبول ہی نہیں کی جاتی. قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سے بالکل خالی ہیں. یہ محض ایک فقہی رائے ہے، ایک زمانے کے تمدن کے زیر اثر قائم کی گئی ہے. میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں بہت کچھ، اور اس معاملے میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں علمی دیانت کا ثبوت نہیں دیا گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر زیر بحث آپ لائیں اور دیکھیں کہ فی الواقع قرآن و سنت میں اس کی کوئی بنیاد موجود ہے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ایسا نہیں. لیکن لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن مجید نے اس معاملے کو موضوع نہیں بنایا کہ جرم کے ثبوت کے کیا طریقے ہوں گے. دیکھیے بات یہ، جرم کے ثبوت کے طریقے حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کون کہہ سکتا تھا کہ انگلیاں بول پڑیں گی؟ کون کہہ سکتا کہ آنکھ کی پتلی بولنا شروع کر دے گی؟ کون کہہ سکتا تھا کیمرے کی شہادت آپ کے لیے ایک وکیل شہادت بننا شروع ہو جائے گی؟ بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو وجود پذیر ہو چکی ہیں. ہم اصل میں دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے. ایک چیز ہے خدا کا قانون جو اس نے بیان کر دیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے فہم میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کے نتیجے میں بعض سنگین مسئلے پیدا ہوئے. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں ملتان میں ایک معاملہ اس طرح کا ہوا تھا کہ ایک بچی کو اس کے والد نے قتل کر دیا اور اس کے بعد اس بات پر اطمینان کر کے کہ آپ ظاہر ہے میرے ورثاء مجھے معاف کر دیں گے، اعتراف کر لیا. میں نے اسی وجہ سے تنقید کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. جب کبھی معاملہ پیش آئے گا تو قصاص سے نیچے اترنے کے لیے عدالت پہلے فیصلہ کرے گی، پہلے وہ متعین کرے گی اس بات کو کہ کیا فی الواقع رعایت دینی چاہیے. یہی معاملہ گواہی کا ہے. گواہی کے معاملے میں بھی یہ معاملہ عدالت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتی ہے. عورت کی کرتی ہے، مرد کی کرتی ہے، مسلم کی کرتی ہے، غیر مسلم کی کرتی ہے. اصل چیز عدالت کا اطمینان ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو ایسے بعض ذرائع آ گئے ہیں کہ جن میں گواہی سے زیادہ کبھی بات ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا گواہیوں کا جو نصاب بیان کیا جاتا ہے، اگر کسی کنواری لڑکی کو حمل ہے تو اس کے بعد ضرورت ہے اس بات کی؟ اس کے بانی کیا ہے؟ اس کے بانی یہ ہے کہ ایک قطعی شہادت سامنے آ گئی ہے. اس طرح کی قطعی شہادتیں اب زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اور بھی سامنے آ رہی ہیں. جرم ان کی بنیاد پہ ثابت ہوں گے. اس وجہ سے یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ قرآن نے اس معاملے میں کوئی نصاب مقرر کیا اس طرح کا. قرآن مجید نے صرف ایک معاملے کو موضوع بنایا ہے، وہ معاملہ ہے تہمت لگانے کا. اور اس میں بھی کہا کیا گیا ہے، چونکہ انسان کی حرمت کو تحفظ دینا مقصود ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے کسی کے اوپر تو اس کا مقدمہ اس وقت قابل اعتنا ہوگا جب وہ 4 گواہ لے کے آئے گا. اس کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ 4 گواہ لاتے ہی گویا آدمی کو پکڑ لیا جائے گا. اب مقدمہ قابل اعتنا ہو گیا اور وہاں بھی حفاظت گویا مقصود ہے. باقی جتنے جرائم ہیں، زنا کا جرم ہو، چوری کا جرم ہو اور جرائم ہو، ان کے لیے ہر اس طرح کوئی اور جرائم ہو، ان کے لیے ہر اس طرح کوئی چیز نہیں، دوسرے ذرائع سے ثابت ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ریپ کا معاملہ ہے، اس میں تہمت تو نہیں لگائی جا رہی ہوتی نا. ایک خاتون بیچاری اپنا استغاثہ پیش کر رہی ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس جتنے ذرائع ہوں گے ان پہ ہم جرم کی تحقیق کریں گے. جو جدید ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال میں لائیں گے اور مجرم کو لٹکائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جو ہمارے قدیم فقہی لٹریچر میں بھی موجود ہیں. انہی کا عکس آپ کو حدود میں اس موقع پہ میں ان لوگوں سے بھی رائے لے لوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تبصرہ کر دوں کیونکہ وہ غیر مسلم کی گواہی کے بارے میں بھی عرض کیا. اس طرح کی بھی کوئی پابندی قرآن مجید نے نہیں لگائی. دیکھیے بات یہ کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کوئی آپ مذہب کی بنیاد پر یہ دیکھیں گے کس کی گواہی قبول کرنی اور کس کی نہیں کرنی. اصل میں عدالت کو یہ اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ فی الواقع گواہ اس کا اہل ہے کہ وہ گواہی دے اور اس کی گواہی قبول کر لی جائے. اس کے بے شمار کرائم ہوتے ہیں اور ان کرائم کی بنیاد پر یہ گواہی قبول کی جاتی ہے. یہ بھی ایک بڑی بنیادی غلطی ہے. پھر یہ کہ یہ آرڈیننس آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، یہ تو زنا بالجبر اور زنا تک میں فرق نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے شرکا کا جاوید صاحب کا بہت شکریہ ادا کر دوں، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، حدود آرڈیننس ایک بہت اہم اور نازک موضوع ہے. اس پر کوئی گفتگو ایک نشست کے اندر سمیٹی نہیں جا سکتی. اس لیے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی پینل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ویلکم بیک ویورز. ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے جس جگہ گفتگو چھوڑی تھی وہ خواتین کی گواہی کا معاملہ تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج پروگرام کا آغاز وہیں سے کریں. میں یہ چاہوں گا مسفرہ جمال صاحبہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ
حدود آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی گواہی کسی جرم کے اندر اوفینسو میں قبول ہی نہیں ہوگی. نہیں ہے بالکل. تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت، حدیث کون سی آپ پیش کریں گے اس کو سپورٹ کرنے حدیث کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے حدود آرڈیننس کے خلاف میں کہ یہ عورتوں کی گواہی اس کے اوپر ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یعنی گواہی قبول ہوتی ہے عورتوں بالکل بالکل اور دے سکتی ہے. 2 عورتوں کی گواہی ایک وہ بھی ہے. نہیں، یہ تو قتل کے اندر، زنا کے اندر تو سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے. یعنی ایک عورت جو ہے وہ پیش اگر کیا ہے تو یہ اس میں کوئی حکم ہوگا امپلیمنٹیشن کا، کوئی انپلیمنٹیشن کا کوئی فرق ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کوئی بات ٹھیک ہے. نہیں. مفتی صاحب آپ کی رائے ہم لے لیتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہو، لکھی ہوئی یہ چیز تو موجود ہے کہ چوری ہو، زنا ہو، قتل ہو، عورتیں 10,000 بھی ہوں، حدود میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. آپ اس کی بات کی سپورٹ میں قرآن کی کون سی آیت پیش کریں گے، کون سی حدیث پیش کریں گے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، غامدی صاحب نے فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ عورت اور مرد کی گواہی کا کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے. حدود آرڈیننس میں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. حدود آرڈیننس کی بات کی طرف بھی ہم آتے ہیں. پہلے ہم گواہی کے معاملے کو لے لیں. ایک ہے اسلام کا قانون شہادت، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. ہمارے ملک میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی نظیر نہ ہو تو اس چیز کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عورت کی گواہی کا تعلق ہے تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل آیت ہے اسی کے اندر ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اس پہ تو ہم آئیں گے. سوال تو اس وقت یہ ہے کہ قتل میں تو آپ 4 کے بجائے 8 عورتوں کو پھر مان لینا چاہیے نا. 8,000 بھی ہوں، نہیں ہوگی قبول. ریحان صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں گواہی جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری ہے، اعزاز نہیں ہے. یہ فرق کرنا ہوگا ہمیں کہ گواہی ذمہ داری ہے، ایک اعزاز نہیں ہے. حدود آرڈیننس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ شریعت ہے، تو شریعت کے لیے یا تو آپ قرآن کی آیت دکھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول دکھائیے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ گواہی جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اعزاز نہیں ہے. لہذا خواتین کو اسلام نے اس ذمہ داری سے مستثنا قرار دیا ہے. اس سے خوش ہونا چاہیے. جہاں تک رہ گئی حدیث کی بات، مستثنا کیسے قرار دیا ہے؟ یہ تو حدود آرڈیننس میں ہے نا. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، جو بار بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک کنوے کر دوں اور سارے اہل علم تک کنوے کر دوں کہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے جواب میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بات سامنے آئے کہ قرآن میں یہ بات کس طریقے سے، آپ نے کہا مستثنا کیا گیا ہے، تو کہاں مستثنا کیا گیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر باب النفس بالنفس ہے، جہاں پر اس بات کا ذکر ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب النفس قائم کیا ہے. اسی کے بعد باب الشہادت ہے. اس باب الشہادت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ عورت کی گواہی حدود کے اندر قبول نہیں کی جائے گی. البتہ اس معاملے کو ہمارے ہاں کی خواتین اپنی حق تلفی اور اپنے لیے اعزاز کی کمی سمجھتی ہیں. یہ اعزاز نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. اگر کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی کسی ایسے کام کی جس کا اس کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جائے گا تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اس ذمہ داری سے بچ گئے. اس چیز کو اعزاز اور سہولت صاحب سے حدیث کے بارے میں جیسا مجھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں ہم آپ سے معلوم کر لیں. میں آپ لوگ کی طرف آتا ہوں. پہلے جو کہ علمی مسئلہ آ گیا، ایک حدیث کا ذکر آ گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کے بارے میں رائے لے لیں. ہم نے مولانا کی بات پر غور نہیں کیا، انہوں نے حدیث نہیں بیان کی. نہیں انہوں نے حدیث نہیں کی، قرآن میں بھی کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ اصل میں فقہاء کی رائے ہے اور زہری کا قول ہے. مذہب السنہ کے الفاظ سے یہ بیان ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو بہت زیادہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مسئلہ اصل میں یہی ہے، حادثہ یہی ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری بہن سے آپ نے یہ پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس میں ہو سکتا ہے نہ ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حدود آرڈیننس بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے. یا اس کی ہم نے تائید کرنی ہے یا اس کی ہم نے تردید کرنی ہے. اس کو ہم پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. عورت کی گواہی وہاں نہیں قبول کی گئی، غیر مسلم کی گواہی نہیں قبول کی گئی. اور اس کے بعد اس سے زیادہ المناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ گواہی کی بنیاد پر، کم یا بیش ہونے کی بنیاد پر سزا میں فرق کیا جائے گا. اس کو قانونی اخلاقیات کسی حال میں قبول نہیں کرتی. سزا میں فرق اس اصول پر تو ہو سکتا ہے کہ مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ 2 گواہوں سے جرم ثابت ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی، 4 سے ثابت ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی. جرم یا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا. ثبوت جرم میں کوئی درجے نہیں ہوتے. شک کا فائدہ دینے کے بعد بری ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کو پہلے سمجھیے قانون کیا چیز ہے اور آج راہ کرم ذرا سیاست سے بالا تر ہو کر اس پر غور کریں. جرم کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت. جرم 99% ثابت نہیں ہوتا، جرم 80% ثابت نہیں ہوتا. جرم ثابت ہے تو حد کیوں نہیں، اور اگر جرم ثابت نہیں ہے تو تعزیر کیوں.
آپ اس پہ غور کریں. ان چیزوں کو ہم نے اسلام کی طرف سے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. آپ کے نزدیک مسئلہ ہے نفاذ اور عدم نفاذ کا, میرے نزدیک مسئلہ ہے خدا کے دین کی حجت قائم کرنے کا. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے یہ کہ خدا کا دین ہر طرح کی جر و نقص سے بالا تر ہے. سمجھائیں مجھے یہ بات کس اصول پر یہ بات کہی جاتی ہے. اس وجہ سے پہلے اس کو اصولی طور پر سمجھ لیں کہ قرآن مجید عورت اور مرد کی گواہی کے بارے میں اسی طریقے سے غیر مسلم اور مسلم کی گواہی میں ان امور میں کوئی فرق نہیں کرتا. جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ قانون سے متعلق ہی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے عدالت میں آتا ہے تو اس پر اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو. وہ تو دستاویزات لکھنے کے بارے میں جس میں گواہ کا انتخاب ہم نے کرنا ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں مشورہ دیا گیا ہے کہ تم کس طرح کے گواہ بناؤ. اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے. میں نے اس پر عدالت میں یہ سوال کیا تھا ایک جج صاحب سے. میں نے ان سے یہ کہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ کرو تو لکھ لو. میں نے نہیں لکھا اور میں نے 4 لاکھ روپیہ جسٹس صاحبہ کو دے دیا ہے. اس کے بعد میرے پاس گواہ موجود ہے. آپ میری اس صورتحال کو قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے؟ تو ایک چیز ہے قانون اور عدالت. غلط کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس آیت کو قانون سے متعلق کیا. یہ آیت قانون کو بیان نہیں کر رہی. اور ابن تیمیہ نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ مجھے اپنے مال کی حفاظت کرتے وقت مردوں کو گواہ بنانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. پھر غور نہیں کیا اس بات پر کہ ان دونوں کے درمیان قیاس کا مبنی کیا ہے. بھائی آپ ایک چیز کو قیاس کرتے ہیں دوسری کے اوپر تو کوئی اس کی معقول علت ہونی چاہیے. کیا چیز ہے جو اس کا مبنی ہے؟ ایک معاملے میں گواہ کا انتخاب مجھے کرنا ہے, ایک معاملے میں گواہ کا انتخاب خدا کو کرنا ہے. ایک گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے, وہاں صرف خواتین ہی موجود ہیں. میں کہتا ہوں بچے چھوٹے موجود ہیں, کرائم کی شہادت موجود ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ 4 عورتیں گواہی دے رہی ہیں اس وجہ سے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. شتان ما بینہما. ایک چیز واقعہ ہے, واقعہ جب ہوتا ہے تو گواہ کا انتخاب خدا کرتا ہے, اور عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گواہ کیا اس قابل ہے کہ اس کی بنیاد پر میں جرم کی سزا دے دوں. اس میں گواہ بنانے کا کام نہیں کیا جاتا. وہ دستاویزات ہیں جو زیر بحث ہے. ان دونوں کو آپس میں قیاس کا مبنی بنایا ہی نہیں جا سکتا. اور میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں اور لکھ چکا ہوں اس کے اوپر. دونوں گروہ, جسٹس صاحبہ تو مستثنا ہے, دونوں گروہ جو اس معاملے میں ہیں وہ علم عقل کی بنیاد پر مسئلے پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک کے نزدیک یہ نفاذ اسلام کی حمیت کا مسئلہ ہے, اور دوسرے کے نزدیک یہ اپنے ایک مخصوص نقطہ نظر کی تنفیذ کا مسئلہ ہے. ان دونوں کے درمیان کشمکش ہے. اگر واقعتاً علم سے محبت رکھنے والے لوگ بیٹھے یہ دیکھیں کہ خدا کا دین کیا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں, تو بہت سے معاملات جو ایسے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب تک آپ اس بنیاد پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم کو ایک مرتبہ پھر جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ گواہی کے معاملے میں کس اصرار کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں, نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی حدیث پیش کرنے کے لیے تیار. ایک زمانے کے تمدن کے اثرات ہیں. اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں, جو جسٹس صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا تھا اس معاملے میں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چوری کے معاملے میں بعض ایسی سزائیں بھی بیان کر دی گئی ہیں. اصل میں جب آپ کسی قانون کا اطلاق کرتے ہیں تو واقعات پیش آتے ہیں. ہمارے یہاں کیا گیا ہے, جو واقعات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے ان کو ایک شخص نے جو چل رہا تھا, پھر رہا تھا, کہیں قریب میں کھڑا ہوا تھا, بیان کر دیا. ان واقعات کو قانون کا ماخذ بنا دیا جائے, یہ خود ایک بڑی نازک بحث ہے. دیکھیے بات یہ ایک چیز ہے کہ خدا نے ایک بات کہی, خدا کے پیغمبر نے ایک بات کہی, یہ اور نوعیت رکھتی ہے. ایک یہ ہے کہ وہاں ایک مقدمہ چل رہا تھا, جسٹس صاحبہ کو معلوم ہے کہ عدالت میں یہ ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں, بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کے بارے میں وکلاء پر جرا کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی گیا اخبار نویس ہے, اس نے وہاں سے 2-4 باتیں سنی اور بیان کر دی. ہمارے یہاں جو مقدمات کی رودادوں کی روایت ہے ان کا حال یہ ہے, اور ہم نے اس کو قانون کا ماخذ بنا کر اسلام اور اسلامی شریعت کو خطرے میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی حمیت کا مسئلہ ہے کہ اصل دین کے اوپر یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اتار دیا جائے اور اللہ کی حجت لوگوں پر قائم کی جائے اور بتایا جائے کہ خدا کا دین اس طرح کے تمام امور سے بالکل پاک. ٹھیک ہے, جیسا ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک اور مسئلہ تعزیرات کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. اسلام کی جو دفعہ 387 ایک بیان کی جاتی ہے تعزیرات کے اندر, اغوا ہے. اغوا کی سزا ہمارے ہاں موت ہے, اور اغوا کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کو بہلا پھسلا کر نصف فرلانگ تک لے جائے تو وہ اغوا میں شمار ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بچہ اگر گھر واپس آ جائے تو اس کو آخر سزائے موت ہی دی جائے گی. تو یہ حکم تو تعزیرات کے اندر نہیں, دوسری دفعات میں تو موجود ہو, تو ہمیں پرواہ ہی نہیں نا. میں بات کر رہا ہوں, میرے ذہن میں جو سوال ہے کہ یہ نزلہ حدود آرڈیننس پر ہی کیوں گرا, جی ہاں کہیں اور کیوں نہیں. بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو بنے گا. پوچھ لیتے ہیں سیما صاحبہ سے, جی آپ بتائیے. بالکل آپ کی پچھلی جو ہماری یہ گفتگو تھی اسی سے آپ رائے دیجیے. جی میری رائے یہ ہے کہ 1979 میں جب ضیاء صاحب نے یہ آرڈیننس پاس کیا, نافذ ہوا, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ریٹ کتنا ہے, کتنے لوگوں نے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پڑھا ہے اس قانون کو جو نافذ کیا گیا راتوں رات ہمارے اوپر, ٹھیک ہے.
اور جب یہ اپنی مسفرہ صاحبہ ہمیں کہہ رہی ہیں چند خواتین نے اٹھ کر اس کے خلاف بات کی، وہ چند خواتین نہیں تھیں، وہ بہت زیادہ خواتین تھی، وہ تھیں جنہوں نے پڑھ کے سمجھ کے اور پھر اس چیز کو بحث میں لائیں کہ یہ چیز جو ہے ہماری عورتوں اور مائنورٹیز جو اقلیت ہے اس کے خلاف ہے، اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی ہے، ناانصافی پر مبنی ہے. مثال ایک تو بالکل واضح طور پہ ابھی جس میں بحث ہوا ہے ہمارا شہادت، جب شہادت میں ہم اپنی اقلیت کو اپنی عورتوں کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں، وہ شہادت ہی نہیں دے سکتی ہے، تو پھر اس قانون کے اندر اور کتنی غلطیاں ہوں گی، اس غلطیوں کو ہم کس طرح سدھاریں گے؟ تو یہ صرف مسئلہ این جی اوز کا یا ان عورتوں کا، چند عورتوں کا نہیں ہے، یہ پوری معاملے کا پوری ساری عورتوں کا مسئلہ ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جو نہیں پڑھ سکتی، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مسائل ہیں. نہیں لیکن اندیشہ اس سے یہ ہے نا، دیکھیے مسئلہ ایک اندیشہ یہ ہے کہ اس میں عورتیں ہی نہ تھیں، اس میں مرد بھی بھی تھے اس تھے. میں، جنہوں نے یہ پڑھا ضروری تھا. نہیں کہ اس میں عورتیں تھیں، اس میں مرد اور عورتیں سب تھیں جنہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ پوری کیا civil تھا. society تھی اس کے اندر جو ہے نا. یہ ریحان صاحب، اس حدود آرڈیننس کے تحت غالباً مجیب اللہ صدیقی صاحب نے 4 سزائیں سنائی اور کوئی فیصلہ اس حدود آرڈیننس کے تحت نہیں ہوا. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت سارے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے اس حدود آرڈیننس کے تحت. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں عدالت سے سزا کی بات کر رہا ہوں. تو مجیب اللہ صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں وہاں سے ہٹا کر انکم ٹیکس میں جسٹس صاحب آپ واقف ہیں اس پورے معاملے نہیں جی، دیکھیے سزائیں تو بہت دی گئی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ نافذ ہوا ہے جب سے مستقل سزائیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ کیسز گئے ہیں تو وہاں سے وہ سیٹ اسائیڈ ہو گئے ہیں. یعنی امپلیمنٹیشن کم ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ججمنٹس غلط تھے. صرف ایک عورت کو کوڑے پڑے ہیں اتنے برسوں میں صرف، اور باقی کے آپ کو صفیہ بی بی اندھی لڑکی کا کیس یاد ہوگا جس کو شی واز ریپ اور اس کو سزا دی گئی تھی کوڑوں کی، وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ کیا. آپ کا ریسنٹ کیس تھا زعفران بی بی کا، who was pregnant and she was condemned to stoning to death. آپ کا کہنا ہے اس کی سزا سیٹ اسائیڈ کی گئی. تو یہ نہیں ہے کہ سزائیں نہیں دی گئی ہیں، دی گئی ہیں، سزائیں دی گئی ہیں، کنوکشن ہوئے ہیں، لیکن چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ان ججمنٹس کو سیٹ اسائیڈ کر تو امپلیمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ سزائیں دی گئی ہیں. جی آپ فرمانا چاہ رہے تھے. یہ ایک تو ہمارے یہاں کی ہپوکریسی یہ ہے کہ ہمیں 2 نظام رکھے ہیں، ایک شریعت کورٹ بھی ہے، ایک ڈسٹرکٹ کورٹس بھی ہے. تو یہ ایک تو ہم لوگ جگہ جگہ ہی مطلب اپنے آپ کو خود مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں. دوسری بات وہ جو ابھی گواہی کی میں ہو رہی تھی اس پہ بات ہو رہی تھی، جس چیز پہ شریعت خاموش ہے، اب اگر نہیں ہے کچھ تو آپ کیوں اس کے اوپر ایشو بناتے ہیں؟ شہادت تو وہ ہے، اس کو ہے تو آپ کہتے ہیں وہ اس میں قتل میں نہیں ہے. شہادت تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے تو وہ میرے خیال میں لکھت پڑھت کے لیے ہے. کوئی قرآن میں 8 مقامات پہ قرآن نے شہادت کو بیان کیا ہے. جی جی. اور وہاں پہ قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے. یہ تو میرے ایسا طالب علم بھی جانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی ایسا حکم ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس میں امپلیمنٹ کی جا سکتی، اس کا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ تھوڑی سی بہت سی عورتیں تھیں، عورتیں بہت سی نہیں تھیں، بہت تھوڑی سی خواتین تھیں اور وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی ہمارے پاکستانی سوسائٹیز کو. وہ ویسٹرنائز خواتین تھیں کہ جن کا جو کہ سوچتی بھی ان کے دماغ سے ہیں، جو کہ دیکھتی بھی ان کے دماغ سے ہیں. اور وہ جو میں بات بتا رہی ہوں اس کو ایشو جو بنایا گیا خواتین کو کونے میں رکھیں، دین تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. 24 سال سے یہ چیز حدود آرڈیننس نافذ ہے اور اس کو تمام پارلیمنٹس نے اس میں وہ نہیں کیا. اب صرف 2002 میں آ کے اس پہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث پہ لایا جا رہا ہے. حالانکہ اس پہ اگر کچھ سکم تھی تو آپ بیٹھ کے سر جوڑ کے جیسے آپ جیسے اسکالرز ہیں اپنی رائے دیں، اس کو ٹھیک کریں. لیکن جو ایشو بنایا گیا حدود آرڈیننس کا وہ یہی نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ وہ بالکل اسلام کے خلاف اس طریقے پہ آپ کو اصل میں اعتراض ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حدود آرڈیننس ہمارے ہاں قائم کیا گیا، اس کا صرف سزا بنائی گئی کہ جناب یہ سزا ہے. اس کا تفتیش کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو شریعت میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی تفتیش کیسے کی جائے گی. ہمارے ہاں سزا تو شرعی رکھ دی اور تفتیش کا طریقہ کار پرانا انگریزی رکھا. اس کا حل یہ تھا کہ تفتیش کا طریقہ کار بھی شرعی بنایا جاتا، جائے کہ شرعی کو غیر شرعی بنایا جا رہا ہے. یہ کون سی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. حدود آرڈیننس یہ کہتا ہے جو تفتیش کا طریقہ کار ہے شرعی، یا وہ یہ ہے کہ متقی مسلمان ڈھونڈ کے لائیں آپ. تو متقی مسلمان کو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ؟ متقی مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جس کے خلاف کبھی کوئی
کوئی کسی جرم کی سزا نہ دی گئی ہو وہ ہے، یا جس نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جسے تو میرے خیال سے کوئی بھی شخص مستقل نہیں مانے گا، ایک شخص کوئی کرمنل نہ ہو وہ جی ہاں، جس پر سزا جاری نہ ہو سکی ہو، یا جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تذکیہ الشہود کا جو ہے کہ he has abstained from major sins، اور میجر سینس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، اگر آپ اس کے ڈیٹیلز پڑھیں تو اس میں طویل ہے، اور اس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے۔ آپ کو کوئی بندہ ملے گا جو جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کوئی ایسا نہیں ملا۔ دیکھیں جھوٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی فون آیا ہے، بچے سے کہہ رہے ہیں کہہ دو میں نہیں ہوں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ میں، فون آیا میں میٹنگ میں بیٹھا، یہ تو وعدہ معاف گواہ پر بھی ہوتا ہے، ہر روز یہ اعتراض تو وعدہ معاف گواہ پر ٹھیک ہے۔ اس میں میرے خیال سے ہم وقت جو کہ محدود ہے، اس میں بڑی ایک اہم موضوع ابھی باقی ہے جو ہمیں حدود آرڈیننس میں میں چاہتا ہوں اسے کور کر لیں۔ اہم ایشو ہے کہ زنا اور زنا بالجبر کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا، یہ حدود آرڈیننس میں موجود ہے، تو اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ دین بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ زنا کی سزا اس نے الگ بیان کی ہے۔ زنا بالجبر کے معاملات اسی طرح وباشی کے تحت آئیں گے، اور اس کو حرابہ کے قانون کے تحت آپ قابل تعزیر قرار دے سکتے ہیں، اور اس کی سزائیں بھی آپ نافذ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمیں یہ بات کہتے وقت کہ یہ اسلام ہے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلا میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ تفتیش کا اسلام میں کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم اصل میں عادی ہو گئے اس بات کو کہ ہمارے فقہا نے ایک زمانے میں جو قوانین بنائے تھے ان کو اسلام کے نام پر غامدیہ کے کیس اور جو ہے معاذ اسلمی کے کیس میں جو تفتیش کا طریقہ تھا، یہ بات یہ تفتیش کا اس میں طریقہ بیان نہیں کیا گیا، تفتیش کی گئی ہے۔ وہ پھر میں اسی جانب آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ واقعات روایت ہوئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سوالات وہاں نقل کر دیے گئے ہیں، 10 سوالات اور ہو سکتے ہیں، تو کیا کوئی تفتیش کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں ان چیزوں کو خلط ملط کرنے سے سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے میرا تو مسئلہ یہ ہے، بڑا اچھا سوال کیا مفتی صاحب نے کہ اسی پر نزلہ کیوں گرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام قوانین انسانی قوانین ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کل ان کو وہ تبدیل کرا سکے گا۔ وہ قوانین کے جو خدا کے نام پر پیش کیے جائیں گے ان سے متعلق سوالات پیدا ہوں گے، اس لیے کہ ان کا معاملہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ میرے لیے تعزیرات پاکستان کی بہت سی دفعات اپنے مخصوص علمی پس منظر کی وجہ سے قابل اعتنا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قابل اعتنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھے دین پیش کرنا ہے، اور جب مجھے دین دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو مجھے اس کی حکمت واضح کرنی ہے، مجھے اس کی مصلحت واضح کرنی ہے، مجھے اس کی برتری قائم کرنی ہے۔ میرے لیے مسئلہ یہ دین کی دعوت کا ہے، دین کو سمجھنے کا ہے، دین کا پیغام پہنچانے کا ہے، اور دین کی اہمیت کا ہے کہ ہم اس کو تمام اسکام سے پاک کریں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اصل میں سیاست کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے میں بار بار آپ کو یہ توجہ دلاؤں گا، اور میں خاص طور پر جو دین سے محبت رکھنے والی ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ یہ خود آگے بڑھیں، اور خود آگے بڑھ کر ان لوگوں سے زیادہ اس چیز کے علمبردار بن کے اٹھیں کہ ہم اس قانون کو اسکام سے پاک کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ دین کی اہمیت ہونی چاہیے۔ کیوں انہوں نے جن لوگوں کو یہ ویسٹرنائز کہتے ہیں یا جن کو کہتے ہیں کہ این جی اوز نے یہ کام کیا، ان کے ہاتھ میں یہ علم دیا ہی کیوں ہے؟ یہ کیوں اس معاملے میں سوئے رہے کہ یہ خود قانون کے اوپر غور کر کے دیکھتے کہ اس کے اندر کیا احکام ہے؟ ہمیں دین پیش کرنا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے دین کی برتری قائم کریں، ہم نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ دین کی دعوت کا مسئلہ ہی نہیں رہا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ اس پر کبھی گفتگو کریں گے تو میں بتاؤں اس میں سب کچھ مسائل ہیں ابھی مزید۔ زنا اور زنا بالجبر کی جو سزا ہے، دین نے زنا بالجبر کی کیا سزا مقرر کی؟ کوئی سزا دین نے اس طرح مقرر نہیں کی کہ زنا بالجبر کو الگ سے لیا ہو۔ دین نے حرابہ کی سزائیں بیان کر دی ہیں۔ اب حرابہ کے جرائم بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، یہ سادہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو حرابہ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے رضامندی کے ساتھ، یہ سادہ جرم ہے، وہ آدمی زنا بالجبر کرتا ہے، حرابہ کے تحت آ جائے گا۔ تو بہت سے ایسے جرائم ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی یہی حکمت ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس نے ایک موقع پر اوباشی کی سزائیں بیان کر دی، بدماشی کی سزائیں بیان کر دی ہیں، دہشت گردی کی سزائیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی وہ جرائم جو سادہ جرم نہیں رہتے بلکہ جن میں نیوسنس پیدا کی جاتی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک حرابہ کی سزائیں آپ زنا بالجبر کے اوپر نافذ کر سکتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اجتہادی فیصلہ ہوگا۔ اور ہم نے تو بتایا، اس پر بحث کر کے بتایا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مجرموں کے اوپر یہی سزائیں نافذ کی ہیں۔ یہ جو رجم کی سزا کا مسئلہ ہے پیدا یہیں سے ہوا ہے، رجم کا در حقیقت پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا سوال کی سزا 100 کوڑے بیان نہیں مفتی صاحب آپ کچھ فرمائیں۔ زنا بالجبر کا جہاں تک تعلق ہے، کہہ رہے تھے جب اس مجرم کو پیش کیا جائے گا اس کی 2 حیثیتیں ہوں گی۔ ایک حیثیت اس کی زانی کی ہوگی، دوسری حیثیت اس کی مغوی کی ہوگی، یعنی اس نے اغوا بھی کیا۔
اور زنا بھی کیا تو جو زنا بالجبر سے متاثرہ ہے اس کو تو وہ تو اس کے اندر مجرم ہی نہیں ہے، تو ایک تو اس کے اغوا کا مقدمہ ہوگا، اس حیثیت سے یہ مغوی ہوگا، اور دوسری حیثیت سے زانی ہوگا، کیونکہ جو زنا بالجبر کر رہا ہے وہ تو اختیار سے کر رہا ہے نا. جو اس میں زانی ہے وہ زانی بھی ہے، جابر بھی ہے، اس کو 2 سزائیں ملیں گی، ایک جبر کی اور ایک زنا کی. جہاں پر جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ مجبور بھی ہے اور مقہور بھی ہے، تو اس کو 2 طرح کا ریلیف ملے گا، ایک اس پر جبر ہونے کا ریلیف ملے گا اور دوسرا مقہور ہونے کا ریلیف ملے گا. لیکن قانون میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. قانون تو وہ عمل کچھ اور ہے. میرے خیال سے میں چاہتا ہوں آپ یہ قانون بیان کر دیجئے، شاید واضح نہیں لوگوں کا قانون کیا ہے. مفتی صاحب قانون میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت ریپ کا کمپلین کرتی ہے تو وہ کیس جو فائل ہوتا ہے وہ زنا کے اندر فائل ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں کو پروف اور پنشمنٹ قانون کے تحت ایک کر دیا گیا ہے. پرابلم یہ دیکھیں، جب ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی قانون ہے، ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس قانون کے غلط ہونے سے ایک اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ عورت اور مرد دونوں بھی اس کی وجہ سے بہت مصیبتوں میں گرفتار ہیں. دونوں ہمارے وہ ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زانی ٹھیک ہے، زانی بھی ہے، جابر بھی ہے، لیکن قانون کے تحت یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت وہ عورت جو مجبور ہے، جو جس پہ کہ فورس کیا گیا، جس پہ کہ مصیبت نازل ہوئی ہے، جس کی بے حرمتی ہوئی ہے، وہ بھی ایکولی کرمنل ہو جاتی ہے. اچھا وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گی، یہ اس میں سوال ہے. میں قانون کی بات کر رہی تو ہوں. وہ اس کے خلاف جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز یعنی ہے. زنا بالجبر تو پروو نہیں ہوا، لیکن اس کا چونکہ پریگننسی ہو چکی ہے تو اس کے خلاف زنا اسٹیبلش ہو گیا. تو یہ اور پھر اس کے لیے جو شہادت کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اب اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے آئے. یعنی یہ نوعیت ہے قانون کی، یہ واضح رہنی چاہیے. مجبور عورت اس کا ریپ کیا گیا ہے. 4 گواہ کہاں سے لائے گی؟ کیا کوئی ریپسٹ 4 گواہوں کے پریزنس میں ریپ کرے گا؟ یا وہ کے سکم کو قانون کے سکم پر نہیں لادا یہ جاتا. تو یہ جاوید صاحب کی رائے لینے میں ہم سوسائٹی کے سکم کو قانون کا سکم نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کی رائے میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا، اپنی بہن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ کبھی اس چیز کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اصل چیز ہے کیا یہ خدا کا قانون ہے؟ کیا خدا کا قانون ہے؟ اگر تو خدا اور رسول نے کچھ بات کہی ہے تو پیش کیجیے، ہم اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے. اگر خدا اور خدا کے رسول نے کوئی بات نہیں کہی تو اس کے بعد آپ ان چیزوں کو جو ہمارے فقہا نے مرتب کی یا اس آرڈیننس کے مرتبین نے اس میں ڈال دی ہیں ان کو کیوں اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ آپ خوش دلی کے ساتھ کہیں کہ آئیے غور کرتے ہیں، اگر کوئی مسئلے پیدا ہو گئے ہیں تو آئیے ان کی اصلاح کر لیتے ہیں. یعنی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں فریقوں کو اس معاملے میں علمی رویہ اختیار کرنا چاہیے. وہ بھی آئیں جو معترضین ہیں، وہ بھی آئیں جو مؤیدین ہیں، دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر پہلے اس کو الگ الگ کریں کہ خدا کا قانون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ابھی دیکھیے نا، یہ ہم اس موقع کے اوپر ایک قانون سازی کر رہے ہیں. سوال یہ کہ آپ ڈاکے کی سزا کس آیت کے تحت دیتے ہیں؟ اس میں مال بھی لیا جاتا ہے، بالجبر لیا جاتا ہے، یا آبرو لی جاتی ہے اور بالجبر لی جاتی ہے. آپ اسی سورہ مائدہ کے تحت اس کی سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھتے ہیں نا یہ بات؟ بالکل. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکے کے اوپر اطلاق اس کا کر سکتے تھے آج سے 1200 سال پہلے، میں آج جناب الجبر پہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو بتا دیا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب الجبر کے معاملے میں اسی آیت کا اطلاق کیا. آپ نے اور بات سے امور میں بھی اس آیت کا اطلاق کیا ہے. ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی کو اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو ابدی سمجھنا چاہیے. اس کی تعبیرات، تشریحات اور جو کچھ آگے ہم نے قانون سازی کی ہے اس کو موجودہ زمانے کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. جو جدید قانون میں ترقی ہوئی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے. اصل میں یہ ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کا، ہمارا جو دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی قانون کے اوپر ایسی کوئی پرچھائی نہ پڑنے دیں. کیا ہم یہاں پر ایک بات عرض کروں جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات ہے تحقیق کی اور کسی چیز کی تنقیح کی کہ جناب اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت، جناب اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کو بیٹھ کر الگ کریں اور اس کو نافذ کریں. ہم جب یہ بات یہاں کہتے ہیں نا کہ جی اس کے اندر یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کون سا خدائی قانون ہے، کون سی اس میں تلمیحات آ گئی ہیں، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. جب یہ بات اوپر پہنچتی ہے نا تو وہاں غفلت ہوتی ہے. اسی چیز کو بہانہ بنایا جاتا ہے التوا کا، جس کا ہم 58 سال سے شکار ہیں. ہم اب یہاں پر اس نتیجے پر 58 سال کے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو ڈال دو.
या चाहे गलती हो डाल दो, डालने के बाद उसके अंदर से सुकुम निकाला जाएगा। बात चीजें काबिल, अभी तो सुकुम निकालने में भी कोई तैयार नहीं है सर, ना। सारे कानून नहीं, क्योंकि भुगतना सारे तो उस कानून गरीब कम्युनिटी को पड़ रहा है ना, हमें तो नहीं पता। जेलों में जो औरतें अपने शोहर की कंप्लेंट पे, जो अपने भाई की कंप्लेंट पे अंदर जिना उड़ने से बंद है, वो भुगत रही है ना। हम आप अभी हमें तक हम आपको इस- कोई इसमें problem मेरा नहीं है। जो जावेद साहब ने एक बात फरमाई थी, एक देखिए सजा कि- जारी नहीं हुई, जो एक सजा जारी नहीं हुई हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत वो अब बयान तक- कर चुकी हैं। नहीं, सिर्फ एक औरत को कोड़े लेकिन लगे, औरतें जो बंद हैं वो दूसरे- सजा नहीं है उनके लिए, वो बच्चे वहाँ कोड़ों पैदा की कर बात रही हैं। वो अलग है, आपके मगर कानून जो- साज इदारों का मसला है। आप नहीं, इदारों को मजबूत किसकी कीजिए। वजह से वो अंदर है, किस कानून के तहत वो अंदर है, यही तो कानून है। जावेद साहब ये कहना ये है कि कानून भाई खराब हो तो कोई क्या कानून करेगा? तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी का मसला है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शरीयत की इस बारे में क्या रहनुमाई है कि अगर सोसाइटी गलत सिमत में खड़ी हुई हो तो कानून नाफिज किया जाए, या इंतजार किया जाए कि सोसाइटी को पहले ठीक कर लिया जाए और फिर कानून नाफिज? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि उसी का तो हम रोना रो रहे हैं कि असल में पहले इस माशरे को आप एजुकेट करें, पहले इसको दीन के मामले में वाजे करें। जब आप इस तरीके से कवानीन का निफाज करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप दो कवानीन का निफाज करेंगे, लोगों के अंदर ईमान और अखलाक के बुनियादी मसाइल पैदा हो जाएंगे, वो दीन के मामले में मुतरद्दद हो जाएंगे। इस वजह से ये जरूरी है कि इस मामले में खुद अहले दीन आगे बढ़े, और दीन हमको ये रहनुमाई देता है कि माशरा और उसके हालात का लिहाज रखा जाएगा। मुझे ये बताइए क्या वजह थी कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई, कुरान ने कानून देना शुरू किया, तदरीज से क्यों दिया? क्या वजह है? ये सोसाइटी की रियायत है। लोग तैयार हैं या नहीं है, लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लोग तहम्मुल करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, ये सबक भी कुरान ने दिया। इसी वजह से वो सारी तदरीज कुरान में महफूज रखी गई, ताकि जब आप माशरे से कानून को मुतल्लक करने के लिए आगे बढ़े तो इस हिकमत के साथ और इस बसीरत के साथ आगे बढ़े। आपको मालूम हो क्या मसाइल है, आप एक कानून का निफाज कर रहे हैं, आपको इसका एहसास नहीं है कि जब वो वकला के हाथ में जाएगा, जब वो पुलिस के हाथ में जाएगा, जब वो जजों के हाथ में जाएगा, उससे सोसाइटी पर क्या असरात होंगे। आज तक धकेल कर ले जाना, ये हम जैसे आपकी बात से मुझे एक बड़े आलिम दीन की जरूरत इस बात की है कि पहला कदम तो उठाने दें, चाहे वो किसी भी जरिए से हो। बड़ा अच्छा, पहले बड़ी अच्छी कदम बात को ही कर दी रोक है। मैं दिया बताता हूँ आपको पहला कदम क्या है। पहला कदम यह था कि हम अपने तालीमी निजाम की इस्लाह करते। सबसे पहला कदम यह था, पूरी कौम को खुदा और रसूल के कानून के बारे में एजुकेट करते, एक एक शख्स के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी हिकमत इसको समझाते, और फिर वो फिक्री इनकलाब शरीयत के हक में बर्पा कर शाबत के देते। साथ होता फिक्री इनकलाब शरीयत के हक में बर्पा कर देते। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ, ये सिर्फ इकबाल थे जो इन मसाइल का एहसास रखते थे। उनके बाद जो लोग यहाँ हुए, मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम है, उन्होंने अदना दर्जे का कोई काम इस कानून के ऊपर नहीं किया। ये बताया नहीं है कि इसके मसाइल क्या है कि नहीं, मुझसे ज्यादा इससे कोई वाकिफ नहीं है। मैंने एक एक लफ्ज उन लोगों का पढ़ा है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने मसाइल से गुरेज किया, और आम तौर पर यह इस्तदलाल किया गया कि हुकूमत आएगी तो हम सब मसाइल दुरुस्त कर लेंगे। ये तरतीब ही गलत थी। सही तरतीब यह थी कि पहले जो हमारे मसाइल थे उनका हम जायजा लेते, अपने इल्म की इस्लाह करते, अगर हमको शरीयत इस दौर में नाफिज करनी थी तो उस पर एक नजर डाल के देखते, उस पर आला दर्जे का इल्मी काम करते, सोसाइटी के जहन को उस पर वाजे करते, लोगों को उसके बारे में एजुकेट करते। फिर जिस तरह जमहूरियत के हक में एक फिक्री इनकलाब हुआ, शरीयत के हक में भी होता, उसके बाद वो आपसे आप कौन सी सोसाइटी जमहूरियत मैं तो पूछना चाहूंगी, कौन सी जमहूरियत? दूसरी बात यह कि इस सिलसिले में कौन सी कोशिश की जा रही है? ज़ियाउल हक के बाद किसने कोशिश की? अब जबकि अब ये नई हुकूमत आई है, या तो मुसलसल आप टीवी देखिए, आप इस्लाम क्या उसने हशर किया हुआ है बच्चों के घरों में, क्या हो रहा है? मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं बता रही हूँ, एक मुआशरे को मशहूर बिगाड़ा आलिम जा दीन रहा का है ना। जो गैर मामूली तौर पर मोहतरम शख्सियत है, उनका अपने कॉल ये है कि जिस किस्म की इस वक्त सोसाइटी है, इसमें अगर कोई शख्स जिना से बच जाता है तो मैं उसको दाद दूंगा, कुछ ये कि मैं उसके ऊपर इस्लामी सजाएं नाफिज करूंगा। तो यानी और ये बहुत बड़े कि आप सजाएं ना दे, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि मतलब ये कि आपने एक काम कर लिया, हुदूद आपका फर्ज था, ये आपका आईनी फर्ज था हुदूद ऑर्डिनेंस कायम करना, क्योंकि आपने इस मुल्क को इस्लाम के लिए हासिल किया, आपने क़यादत मकासद में इसकी बेस बनाया, अपनी आइन की, आपने आइन को मंजूर किया। उस आइन के तहत आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने तमाम कवानीन को इस्लाम के तहत लाएं। अगर नहीं लाए गए तो गलत है, अगर किया तो अच्छा है। मेरे ख्याल से लेकिन बात वाज़ेह नहीं हो रही। बात बात ये सर, मैं समझता हूँ बात वाज़ेह होनी चाहिए। जो बात ये है कि इस वक्त जो यानी इस पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि इस्लाम नाफिज नहीं होना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि इस्लाम के नाम पर जो कुछ प्रोडक्ट सामने आ रही है उसमें जो मसाइल की संगीनी है। चलिए एक और मसले को ले लेते हैं। मैं एक बात बनाया जा रहा है। एक बात रेहान साहब का एक बात मैं अर्ज करूं, इस अमली चीजों से पहले बात नजरी मसाइल को, क्योंकि वो वहाँ मौजूद है कानून में। आप औरतों किस की चीज का पूछ रहे हैं? दियत जो है, औरतों की दियत। जो ब्लड मनी है वो आदि है। देखिए बात यह है कि ये तो हमारी ये जो ख्वातीन है, ये तो अब इन मौज़ूआत को ले रही हैं। सन 80 में आपको मालूम है कि मैंने दियत पर लिखा, मैंने शहादत पर लिखा, मैंने रजम की सजा पर लिखा। मेरी किताबें मौजूद है और उनमें बाकायदा सनीन के साथ बता दिया गया कब मैंने ये तहरीरें लिखी हैं। उस वक्त मैंने बताया जब अभी इन कवानीन के मसवदे तैयार हो रहे थे, किसी को मालूम तक नहीं था कि इनमें क्या असकाम है और क्या गलतियां हैं। और क्यों लिखा?
اس وجہ سے لکھا کہ میری دین کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میں دین کے معاملے میں کوئی غلط چیز ہوتی دیکھ رہا ہوں تو اس کو نہ ہونے دوں. میرے نزدیک آپ نہ قانون نافذ کریں یہ بہتر ہے، لیکن دین کو اس طرح نافذ نہ کریں جس طرح آپ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا. آپ دیکھیں کہ جب آپ غلط طریقے سے نافذ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ایک طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے اوپر قتال کر ڈالا تھا اور معافی نہیں دی تھی، اور دوسری جانب حال یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا اور آپ دیکھیے کہ اس کی صورت کیا بن گئی. تو جب آپ کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں اس کے لیے سوسائٹی کی تیاری ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے. عورتوں کی دیت انہوں نے کہا آدھی ہے، عورتوں کی شہادت انہوں نے کہا آدھی ہے. ہم نے تحقیق کر کے ان کو بتایا کہ صورتحال یہ نہیں ہے. یہ فقہا نے ایک بات کو سمجھا ہے، اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کو اس زاویے سے دیکھیے، اس سے قرآن مجید کا مدعا بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. اس میں ایک اور دیکھیے لطیفہ ہوا، مجھے خود ان صاحب نے یہ بتایا جو دیت کا مسودہ لے کر گئے تھے پریزیڈنٹ کے پاس. انہوں نے یہ کہا جی بات یہ ہم نے انہیں بتایا کہ چاندی کے حساب سے اتنی بنتی ہے، سونے کے حساب سے اتنی بنتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں زمین آسمان کا فرق تھا، تو کیا غریبوں اور امیروں کی الگ الگ کی جائے گی؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں بالکل انالٹب طریقے سے ہوئیں، ان پر اس طرح غور نہیں ہوا. میں تو ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا، کبھی کسی چور دروازے سے اسلامی قانون اس زمانے میں نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہر حال میں اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے نافذ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں ہر مسودہ قانون پر بحث ہونی چاہیے، ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے. اور یہ لوگ ہیں جن کو قبول کرنا ہے. جس وقت میں آپ کو دین بتاتا ہوں تو کس نے قبول کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا، فرد کی حیثیت سے. جب معاشرے کو دین بتایا جاتا ہے تو کس نے قبول کرنا ہے؟ معاشرے کے نمائندے اس کا فیصلہ کریں گے. اس وجہ سے آپ جب بھی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ یہ. میں نے ان تمام نتائج کے بارے میں آج سے 25 سال پہلے اسی طرح باخبر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس کے نتائج یہ نکلیں گے. خدا کے لیے اسلامی قانون پر پہلے کام کیجئے اور پھر اس کے بعد اس کے نفاذ کی بات کیجئے. ہم نے اصل میں بات ہی یہاں مطالبے اور نفاذ سے شروع کی. ہم نے یہ غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ کام کیا کرنے والا باقی ہے. تو یہ کام پہلے کر لیجئے، فقہ کو الگ کیجئے، شریعت کو الگ کیجئے، پھر خدا کی شریعت کا صحیح فہم سامنے لائیے. پھر اس معاملے میں جو مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ، ان کی بات بھی سنیے اور پھر دیکھیے کہ تعبیر میں، تفہیم میں وہ کیا اختلاف کر رہے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو چلے کیا لیجئے آپ کے ویسٹرنائز ہیں، میری تو ساری زندگی بال سفید ہوئے ہیں دین پر کام کرتے ہوئے. میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا موقع نہیں ہے. میں 80 سے لکھ رہا ہوں اس معاملے میں اور مسلسل لکھ رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا خامیاں ہیں. اور دیکھیے حرف بحرف میری بات پوری ہوئی. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ قانون آپ کا معاشرہ اٹھا کر پھینک دے گا اور وہی ہوا. کہ ہم لوگ ویسٹرنائز کس اس میں ہیں؟ ہمارے دل میں میں تو کبھی نہیں کہتا جی یہ. نہیں میں کہہ رہی ہوں ہمارے دل میں جو اسلام کا پیار یا وہ ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہے. ممکن ہے کہ ان سے زیادہ میرے دل میں ہوں. میں تو آپ کو تجربہ اپنا بتاتا ہوں کہ جن خواتین کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کے، میری جب ان سے ملاقات ہوتی ہے میں دین کے لیے ان کی محبت دیکھتا ہوں، میں خدا اور رسول سے ان کی محبت دیکھتا ہوں. ہم اصل میں چند ظاہری چیزوں پر تبصرے کرتے ہیں، ہم کو اس کا حق ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے، میرا تو نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ کوئی مغرب سے آیا یا مشرق سے آیا ہے، سوال آیا ہے، سوال معقول ہے تو میں اس پر غور کروں گا. غور کرنے کے بعد اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. میں دائی ہوں، مجھے دین بتانا ہے. میرا کیا کام ہے کہ میں لوگوں پر تبصرے کروں، یہ کہوں کہ یہ ویسٹرنائز ہے اور یہ فلاں جگہ سے آیا، فلاں جگہ سے آیا. یہ سب سیاسی باتیں ہیں اور انہی چیزوں نے دین کو نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچایا ہے، امت کو بھی بانٹا ہے. یہ سارے مسلمان میرے بھائی ہیں، ساری مسلمان بہنیں میری بہنیں ہیں. یہ سب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ان کے ذہنی اعتراضات کو صاف کرنا، ان کا جواب دینا، ان کو مطمئن کرنا، یہ میری ذمہ داری اور میرا فرض ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہے تو مجھے زیادہ محبت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے. آپ ان کا جواب دیجیے. سازش کو اس کا تو صحیح ہے، وہ تو ہے. اگر اس میں کچھ حکم ہے تو ہم اس پہ ہم تیار ہیں کہ اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے. اس دائرے میں رہتے ہوئے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کا حل اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے. جی تو بس وہ چیز ہے کہ اس کے دائرے میں آپ بات کریں. اس پہ تو میرے خیال سے سب کا اتفاق ہے کہ ہم اس دائرے سے لیکن ہم کیوں نہیں آتے، یہ کیوں نہیں ہوتا مجھے سمجھ نہیں آتا. اتنے عرصے سے آپ لکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی جو کیوں نہیں آتے. ہم نے کمیشن کے اندر جب یہ رپورٹ دی تھی حدود کے قانون کی، ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی، پوری پلان کیا تھا. ہم نے دنیا سے کوئی 10-12 اسکالرز ڈفرینٹ اس کے بلائے تھے اور لوکل اسکالرز کے لیے پوری کانفرنس پلان کی، سب کچھ کیا. ہم نے گورنمنٹ کو لکھا اور چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، مگر بعض کوارٹر سے لوگوں نے جا کے باقاعدہ اس کی کیمپین کی کہ جی یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور وہ نہیں ہوئی. مجھے معلوم ہے کون کون لوگ گئے تھے اور کیا ہوا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں سرٹن سیکشن
کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا کے لوگ جمع ہو کے بیٹھیں اور اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ہاں بھئی اصل کیا چیز ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ صحیح کی چیز آئے یہاں پر. ٹھیک ہے جاوید صاحب, جی آپ کچھ فرمانی ہے. اصل میں تو ہے نا کہ ہم لوگ ڈسکشن میں زیادہ لگے ہیں, اس کے پریکٹیکلی اس کو جو ہمیں امپلیمنٹ کرنا وہ نہیں ہو رہا. امپلیمنٹ کے مسائل ہی تو بتانی ہے. مسائل میں گرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے خیال میں ہمارے دانشوروں میں لگا دیا, سے بحث کرتا ہے یہ میں نے صحیح کہا, اس سے یہ ہم اس میں لگے ہیں, لیکن اصل میں جو ہمیں بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے ہمیں اس دین کے لیے مخلص اور کام کرنا چاہیے, تو وہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. دوسرا بڑا سکون اس کے اندر ریحان صاحب یہ ہے کہ جب علماء اور جدید محققین جمع ہوتے ہیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ 4 قدم علماء آگے بڑھیں, کیونکہ ایک پارٹیشن ہے, ایک خلیج ہے درمیان میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بعض محققین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹ میں جو خلیج ہے سارے علماء کو اس میں ڈال دیا جائے, اور دوسری طرف بعض علماء کی طرف دلیل سے ہر شخص کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات دلیل کے ساتھ رکھے, اور جو لوگ قبول کر لیں, اس لیے نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جواب دے کر مطمئن کیا جائے, جواب دے کر مطمئن ہونا ضروری ہے. پیغمبر بھی نہیں کر سکے مطمئن, تو پیغمبر بھی نہیں کر سکے. سسٹم کی خرابی ہے کہ ہم نے 2 طبقات ایسے ایکسٹریم کے پیدا کر دیے. یہ آپ نے بات بالکل صحیح فرمائی. یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم قریب نہیں آ سکتے. وہ یہ اگر دور ہو جائے تو بہتری آ سکتی ہے. ان کو بھی سکھائیں, میڈیا کو کرنا ہے. آپ کے دونوں طرف ہم یہی کر رہے ہیں. بات کرنے کو تیار ہوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ آئی تھنک جیسا غامدی صاحب نے کہا, people should come together, sit together and discuss کہ بھئی what is the problem. لیکن جہاں ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے نا, وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. یعنی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے. جاوید صاحب, یہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں, ایک کنکلوڈ کر دیں کہ کیا اس پورے معاملے میں صحیح رویہ ہونا چاہیے, اور قوم کے لیے رہنمائی کا کیا آپ تجویز کریں گے راستہ؟ صحیح رویہ یہ ہے کہ اس معاملے کو سیاسی بنانے سے گریز کیا جائے. یہ خالص علمی معاملہ ہے, اس کے بارے میں دونوں فریق بیٹھ کے بہت اطمینان کے ساتھ اس پر گفتگو کریں. جو علمی کام اس سارے عرصے کے دوران میں اسلامی قانون پر ہو, اس سے استفادہ کریں. یہ دیکھیں اس میں کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا کوتاہی ہوئی ہے. اپنے آپ کو اس تعصب سے نکالیں کہ ہم کو بہرحال قدیم لوگوں کی بات کو اہمیت دینی ہے. نہیں, ہمیں معقول بات کو اہمیت دینی ہے, اور اللہ کی شریعت کو ہمیں الگ کر کے رکھنا ہے, انسانی فہم کو الگ کر کے رکھنا ہے. آپ آج یہ کام کر لیں, اس کے بعد معاملہ درست ہو جائیں گے. اور خدا کے لیے لوگوں کو یہ بتائیے کہ سب سے پہلا کام اسلامی علوم پر تحقیق کا ہے, دوسرا کام لوگوں کو اس کے مطابق ایجوکیٹ کرنے کا ہے. نفاذ اس کے نتیجے کے طور پر ہوگا, وہ پہلے نہیں ہو سکتا. ایک آخری کوشچن پلیز, مجھے ایک آخری سوال کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس دور میں یہ آرڈیننس ریپیل نہیں ہونا چاہیے؟ ریپیل نہیں ہونا چاہیے؟ کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میری تو ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ اس معاملے کو بالکل نئے سرے سے سامنے لانا چاہیے, ہمیشہ سے رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کر کے ہمیں اسلام کی حمیت میں آگے بڑھ کر اس قانون کو نئی صورت دینی چاہیے. یہ دے کر پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کے نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے. جس طریقے سے قانون بنایا گیا ہے وہ بنانے کا طریقہ بھی غلط تھا, اس کے نفاذ کا طریقہ بھی غلط تھا. جلد سے جلد یہ معاملہ کرنا چاہیے. میں نے اس کی اصلاح کے بارے میں بہت غور کیا. دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی تو یہ پروگرام بہت محدود وقت کا ہے, اس میں تعزیرات سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی بہت غیر معقول. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. وہ تو خالص انسانی کام ہے نا, اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. 25 سال کی سزا اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں. اس کے لیے کسی ایک معینہ مدت کی اپیل بھی ہونی چاہیے کہ اتنے عرصے میں یہ ہو جائے, کیونکہ اس کے بغیر ہم مسائل سے نکلیں گے نہیں. اگر ہم اسی تحقیق میں رہیں گے تو مسائل تو بڑھتے رہیں گے. یہ تحقیق آپ کو بہت مفید رہے گی. یہ تحقیق آپ کو شرح صدر دے گی, یہ دین کے بارے میں وضو دے گی, یہ لوگوں کو اطمینان دے گی. میں پھر بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ میرے نزدیک اس کا نہیں ہے کہ آپ نے کسی مجرم کو سزا دے دی. اصل مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کے دل و دماغ کو مطمئن کر دیا کہ خدا کی شریعت درست ہے. آپ نے سیما شیخ صاحبہ کے دل و دماغ کو مطمئن کر دیا کہ خدا کی شریعت درست ہے. آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ایک سیاسی مسئلے سے ہٹ کے دین کے مسئلے کے طور پر دیکھیے. اور دین کے مسئلے پر دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پڑھیں, اس کو مطالعہ کریں, اہل علم میدان میں آئے, وہ اس پر غور کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب آپ اس مقام پر کھڑے ہو کر دین کو پیش کریں گے تو یہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اترے گا, لوگوں کو بھی مسخر کرے گا. ہم آپ خواتین و حضرات کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ناظرین, حدود آرڈیننس سے متعلق آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, نازک مسئلہ ہے. اس پر کوئی گفتگو 1 یا 2 نشستوں میں پوری نہیں ہو سکتی. ضرورت اس بات کی ہے
کہ اس کو سیاسی مسئلہ بنانے کے بجائے علمی مسئلہ بنایا جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی قانون سوسائٹی میں اوپر سے ٹھوسا نہیں جا سکتا. اس کے لیے دلوں کی زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے، اور قانون اگر نافذ بھی ہو جائے تو یہ چند مجرموں کے لیے ہوتا ہے. سوسائٹی کے لیے قانون نہیں ہوتا، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اسی سے معاشرے میں بہتری آتی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.